یہ تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہے کہ ماڈریشن والی کوئی کہانی جو ہے وہ آج ہے نہیں، لیکن جو موضوع ہے اس موضوع کے اوپر ہم کوشش یہ کریں گے کہ میں جس چیز کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا ایک منظرنامہ، اس کا جو ایک سیناریو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں، اور پھر اس کے بعد چونکہ وسط اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ بہت زیادہ ریلیونٹ ان کا جو اپنا کیریئر ہے وہ اس موضوع کے لیے اس لیے ہے کہ انہوں نے قدیم صحافت جو ہمارے ہاں پاکستان میں ہوتی رہی ہے اس کے ساتھ بھی ان کی وابستگی رہی ہے، اور پھر جو ایک جدید صحافت کی طرف یعنی ایک ڈیجیٹل دور کی طرف جب ہم گئے ہیں تو ڈیجیٹل دور میں بھی ہم نے وسط اللہ خان صاحب کو یعنی اگر زیادہ تر لوگ ہم میں سے کوئی ان کو جان پاتے ہیں یا ان کو پڑھ پاتے ہیں تو وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر ہی ان کو پڑھ پاتے ہیں، بلکہ ان کا ایک بہت بڑا کریڈٹ یہ بھی ہے کہ جب زمانہ بدلنے لگا اور لکھنے لکھانے کے جب ہماری اسٹیمنا کم ہونے لگا تو مختصر الفاظ میں اور مختصر حروف کے اندر کالم نگاری کا آغاز ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ میری اپنی اس کے اندر یادداشتوں کے اندر وسط اللہ خان صاحب نے پاکستان میں اردو زبان میں شروع کیا اور انہی کو لوگ زیادہ تر فالو کرتے ہیں، تو وہ اس حوالے سے اپنی رائے دے سکیں گے اور اپنے کمنٹس دے سکیں گے اپنے تجربے اور اپنے مشاہدے کی روشنی میں۔ ہم نے پاکستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں یہاں پہ کوئی شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو کہ جس نے صحافت کا وہ دور نہ دیکھا ہو کہ جس زمانے میں بڑی بڑی پرنٹنگ مشینیں ہوا کرتی تھیں اور اس کے اوپر اخبار چھپا کرتے تھے اور رپورٹس جو ہیں وہ اخباری دفتر کے اندر پرنٹر کی صورت میں یا فیکس کی صورت میں پہنچائی جاتی تھی یا پھر لفافوں میں ڈال کے ڈاک کی صورت میں مدیر کے پاس اور ایڈیٹرز کے پاس پہنچائی جاتی تھی، اور ایک ایشو جو پیدا ہوا ہوتا تھا پاکستان میں وہ کئی ہفتوں پہ چلتا تھا، اس لیے کہ آج خبر جو آج کی ہے ایکسکلوسیو وہ آج رپورٹر رپورٹ کرے گا اپنے ایڈیٹر کو، اور ایڈیٹر کے پاس جب جائے گی وہ ساری رات اس کے اوپر کام کرے گا، صبح وہ اخبار میں چھپے گی، اور جو صبح کی شہ سرخیاں ہوں گی یا جو بھی لیڈ و سپر لیڈ ہوگی اخبار کی اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب کالم نگار اور تجزیہ نگار اپنا کالم لکھنا شروع کریں گے اور اپنا تجزیہ کرنا شروع کریں گے۔ وہ یا آج لکھ پائے گا یا کل لکھ پائے گا، اور 2 دن میں لکھنے کے بعد پھر ان کا کالم چھپے گا، ان کا تجزیہ سامنے آئے گا، پھر اس تجزیے کے اوپر تجزیہ سامنے آئے گا، اور یہ چیز جو ہے وہ کافی لمبے وقت تک چلتی رہے گی۔ اور ظاہر ہے کہ ہمارے پاکستان جیسے ملک میں اگر ہم اپنے ملک تک محدود رہیں تو پی ٹی وی اور معاشرت علوم کے بعد جو چیز سب سے زیادہ جس چیز نے انفلوئنس کیا ہے، متاثر کیا ہے سوسائٹی میں، یا یوں کہہ لیں کہ اوپینین میکنگ میں جس چیز نے سب سے زیادہ اپنا رول پلے کیا ہے وہ کالم نگار ہیں، اور چند ہی کالم نگار تھے پورے پاکستان میں لکھنے لکھانے والے جو کہ رائے عامہ کو متاثر بھی کرتے تھے، رائے عامہ کو تشکیل بھی دیتے تھے، اور رائے عامہ کو جو رائے بنی ہے اس کو توڑنے میں بھی اپنا ایک کردار ادا کیا کرتے تھے۔ اور اس دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ریڈیو کا بہت بڑا راج رہا پاکستان میں، اور چاہے وہ ہمارے نیشنل ٹی وی چینلز ہو ان کے نیچے، چاہے انٹرنیشنل میڈیا کا پلیٹ فارمز بھی اگر پاکستان میں موجود تھے تو ان کا جو ریڈیو تھا وہ ہمارے ہاں بہت لمبے زمانے تک راج کرتا رہا، اور اس پر بھی جو موجود تجزیہ کار تھے یا جو لوگ تھے یا اس پر آنے والی خبریں تھیں، اس کا کوئی فارمیٹ یا اس کا جو بھی شیپ تھا وہ ہماری رائے عامہ کو متاثر کیا کرتا تھا۔ ایک بہت بڑی چیز اس میں یہ بھی تھی کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو لکھنے لکھانے والے لوگ ہیں یا جو رپورٹر ہیں اس کے بیچ اور ہمارے بیچ بہت لمبے قسم کے فاصلے بھی ہوا کرتے تھے، ہم ایڈیٹرز کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے تھے۔ اگر اس زمانے میں وسط اللہ خان صاحب لکھتے تھے تو وسط اللہ خان صاحب سے ہم مل نہیں سکتے تھے، ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے تھے، اور کوئی اندازہ کسی کو نہیں ہو پاتا تھا کہ یہ صاحب کہاں ہوتے ہوں گے، کہاں سے لکھتے ہوں گے، کیسے لکھتے ہوں گے، اور اگر ان سے مجھے رابطہ کرنا ہے تو مجھے بی بی سی کے ایڈیٹرز کو ایک مراسلہ لکھنا ہے جو کہ ان کو ملے گا، اس کے بعد پھر پتہ نہیں وہ اس کا جواب دے پائیں گے کہ نہیں دے پائیں گے، تو ایک بہت لمبا ایک گیپ دونوں کے بیچ رہا۔ پھر ہم نے بہت تیزی کے ساتھ دیکھا کہ اور پھر ہمارے اخبارات کے اندر اور ہمارے ٹی وی چینلز کے اندر خطاط بیٹھے ہوئے تھے جو کہ باقاعدہ جو شہ سرخیاں ہوتی تھیں یا خبریں ہوتی تھیں وہ اپنے ہاتھ سے لکھا کرتے تھے اور وہ چھپتی تھیں اور پھر صبح ہمارے پاس آتی تھیں۔ پیسٹنگ کا ایک بڑا دقت
پیدا کرنے والا اور بڑا دشوار گزار قسم کا ایک راستہ تھا جس سے گزر کے یہ اخبار صبح ہمارے پاس آتا تھا. اس کے بعد اچانک سے کمپوزنگ کا دور شروع ہو گیا. جب کمپوزنگ کا دور شروع ہوا تو ایک کانفلکٹ پیدا ہوا ان لوگوں کے بیچ جو لوگ کمپوز کر کے خبریں بھیج رہے ہیں یا کمپوز کر کے اپنے کالم یا تجزیے بھیج رہے ہیں, اور وہ لوگ جو کہ پھر بھی اپنے ہاتھ سے ہی لکھ رہے تھے وہ اس کے ساتھ کمفرٹیبل تھے. ایک ان کے بیچ کانفلکٹ پیدا ہوا. ان کا بھی کانفلکٹ پیدا ہوا کہ کمپوزیشن آ گئی, جو خطاط ہیں ان کے لیے پرابلم پیدا ہو گئی, ان کے بیچ ایک کانفلکٹ والی سچویشن آ گئی اور اس کے اوپر ڈیبیٹ شروع ہو گئی. یعنی ہم نوسٹلجک بھی ہمارے مسئلے مسائل تھے کہ بھائی ہماری خطاطی کا اور نقاشی کا بھی ایک دور تھا, ایک بہت بڑا ورثہ جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے. سو میں اس میں کمنٹ نہیں کر رہا, یہ اسد صاحب بھی اس بارے میں کہیں گے کہ یہ ورثہ جو ہمارے ہاتھوں سے نکلا یہ اچھا ہوا برا ہوا یا کیا اس کا مستقبل ہے. اور اسی طریقے سے جب کمپوزنگ کا معاملہ آیا تو دو لوگ ایک ہی وقت میں لکھ رہے ہیں, ایک کمپوز کر کے بھیج رہا ہے جس کے نتیجے میں ایڈیٹر کے بہت سارے مسائل حل ہو رہے ہیں, دوسرا یہ کہ وہ ہاتھ سے لکھ کے بھیج رہے ہیں جس کے نتیجے میں اگر میں ایڈیٹر ہوں میرے پاس ایک چیز آئے گی, وہ میں کمپوزر کے حوالے کروں گا, وہ کمپوز ہوگا, پھر آئے گا, پھر ایڈٹ ہوگا, پھر آگے لگے گا. یہ بھی ایک کانفلکٹ جو ہے وہ رہا. پھر چیزیں جو ہیں وہ فیکس کے تھرو آنے کے بجائے وہ ای میلز کے تھرو آنا شروع ہو گئی. یہ ایک بڑا انقلاب تھا صحافت کے اندر بھی. اگلے زمانے میں ہم نے جو پچھلے 10 سالوں میں یا 15 سالوں میں دیکھا کہ سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز بنے کہ جہاں پہ بر وقت لکھنے لکھانے والے لوگوں نے یا اپنی ایک اثر اندازی یا اثر انگیزی رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ بر وقت انہوں نے اپنے مورچے اٹھائے اور آ کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر وہ بیٹھ گئے. اس میں جہاں بہت ساری چیزیں ہوئی اس کے اندر یہ چیز بھی ہوئی جو شروع میں جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ مثال کے طور پہ ایک شخص جس کا یہ خواب ہے کہ میں کوئی چیز رپورٹ کروں یا میں کوئی چیز لکھوں اور لوگ اس کو پڑھیں, ان کے خوابوں کو تعبیر ملنا شروع ہو گئی, بڑی آسانی کے ساتھ لکھنے لگے. 10 سال پہلے تک تو مجھے یاد ہے کہ فیس بک جیسا پلیٹ فارم جو ہے وہ تو اردو کو ریکگنائز بھی نہیں کرتا تھا, کوئی بھی پلیٹ فارم نہیں کرتا تھا. اور پھر بعد میں یہ صورتحال آئی کہ نہ صرف یہ کہ ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز نے, لیپ ٹاپز نے, بلکہ ہماری اینڈرائڈز نے بھی اردو کو ریکگنائز کیا اور لوگوں نے اردو زبان میں اردو اسکرپٹ میں چیزیں لکھنا خود سے شروع کی. اگر صرف 10 سال پیچھے بھی آپ چلے جائیں تو آپ کو منظرنامہ یاد آئے گا کہ جب لوگ رومن میں لوگوں نے لکھنا شروع کیا تھا, کمنٹس بھی رومن میں آیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد گریجولی چیزیں آہستہ آہستہ اردو زبان کی طرف نکلنا شروع ہوئی, اور صرف اردو زبان کی طرف بھی ہی نہیں گئیں بلکہ جو مقامی اور علاقائی زبانیں ہیں وہاں کے لوگ بھی اپنی اپنی زبانوں میں بات کرنے لگے اور اپنی زبانوں میں لکھنے لگے. ان کے بھی اسکرپٹ کا مسئلہ بڑے پیمانے پہ حل ہونا شروع ہوا. ایک بہت بڑا مسئلہ جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ حل ہوا, وہ یہ بھی ہوا کہ اوپینین میکنگ کی رفتار جو ہے بڑی تیز ہو گئی اور ایشوز جو ہے بہت تیزی کے ساتھ پرانا ہونا شروع ہوئے اور نئے نئے واقعات کی طرف ہم تیزی کے ساتھ بڑھے, اس لیے کہ انفارمیشن فلو بھی بڑھا. اور دوسرا یہ کہ جو لکھنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارے بیچ جتنے بھی پردے تھے, چاہے وہ 7 ہوں یا 17 ہوں یا 18 ہوں, وہ سارے کے سارے آہستہ آہستہ گرنا شروع ہو گئے. ایک شخص ہے وہ کالم لکھتا ہے, کچھ بھی کرتا ہے, وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر آتا ہے اور جیسے ہی وہ لگتا ہے صرف 1 منٹ کے اندر لوگ اس کے اوپر اپنی رائے دینا نیچے شروع کر دیتے ہیں. اور بلکہ اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ سم ٹائمز جو لکھنے والے لوگ ہیں وہ رائے عامہ کو اتنا نہیں متاثر کر رہے ہوتے جتنا اس کے نیچے کمنٹس کرنے والے متاثر کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت دفعہ دیکھا گیا, بلکہ ہر دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ 5 کا ایک طبقہ جو ہے یا ٹولہ جو ہے وہ ایک اوپینین بناتا ہے اور ایک شخص آتا ہے جو کہ نہ کالم نگار ہے, نہ رپورٹر ہے, نہ صحافی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن وہ ایک اتنا جاندار کمنٹ کرتا ہے اور فوری طور پہ رائے دیتا ہے جس میں 5 منٹ کا ٹائم بھی اس نے نہیں لگایا ہوتا, اور اس کے نتیجے میں وہ کمنٹ جو ہے وہ سرکولیٹ کرتا ہے پوری سوسائٹی کے اندر, پورے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر, اور وہ ساری جو رائے پچھلے 1 گھنٹے میں بنی ہوئی ہوتی ہے وہ اس 1 گھنٹے کی رائے کو بھی توڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے ہم نے ہوتی ہوئی چیزوں کو دیکھا ہے. اس کا ایک پہلو معاشی بھی ہے, معاشی سینس میں کہ ابھی موجودہ دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحافت کے شعبے میں بے روزگاری کا سوال جو ہے وہ بہت ابھر کے سامنے آ رہا ہے کہ صحافی رپورٹرز آئے روز بے روزگاری کی طرف جا رہے ہیں. اس میں جو مالکان کا اور رپورٹرز کا اور جرنلسٹ کا جو آپس میں ایک کانفلکٹ ہے, اس سے ہٹ کے اگر ہم صرف ڈیجیٹل والی سائٹ تک رہیں تو اس سے بھی ایسا لگتا ہے کہ اس کی بنیادی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جس شخص نے خود سے کمپوز کر کے رپورٹ لکھنا شروع کی یا خود سے کمپوز کر کے اس نے آرٹیکل لکھنا شروع کیا, اس نے نہ صرف یہ کہ خود کے لیے بھی سہولت پیدا کی, اس نے آگے جو
ایڈیٹر بیٹھا ہوا ڈیسک کے اوپر، اس کے لیے بھی بڑی سہولت پیدا کی، جو ایڈیٹوریل پیج کا انچارج ہے یا کوئی بھی ہے اس کے لیے بھی سہولت پیدا کی. اس نے صرف دیکھا، اس کو ایڈٹ کیا اور اس نے اس کو آگے بھیج دیا. یہاں پہ ایسا ہوا کہ مثال کے طور پر ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں صحافت میں، اگر ایک سپریم کورٹ میں کوئی رپورٹ اگر کور ہو رہی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں، یا اگر یہاں پر بھی کوئی کسی کو انٹرویو کرنے کے لیے آئے گا تو باہر ایک ڈی ایس این جی آئے گی، اس میں ایک ڈرائیور ہے، اس میں اس کا ایک ہیلپر ہے، ایک ٹیکنیشین ہے، ایک اس میں رپورٹر ہے، اس کے ساتھ ڈی او پی ہے، پورا ایک کیمرہ مین ہے اس کے ساتھ اس کا اسسٹنٹ ہے. یہ رپورٹر رپورٹ بنائے گا اور اس کے ساتھ پوری 7-8 افراد کی ٹیم گھوم رہی ہے. یہ یہاں سے واپس آفس جائے گا، یہ اپنی رپورٹ سبمٹ کرے گا، اس کے بعد ایڈیٹر اس کے اوپر کام کرے گا، اس کی ایڈیٹنگ ہوگی اور ایک بندہ پکڑ کے لایا جائے گا، اس کو کہا جائے گا کہ آپ اس کے اوپر وائس اوور دیں، وہ وائس اوور دے گا اور سارے اس پورے کہانی سے گزرنے کے بعد وہ رپورٹ جو ہے تھوڑی دیر میں رات تک یا صبح تک کسی بھی وقت لگ جائے گی. لیکن جس ڈیجیٹل ایرا میں ہم رہ رہے ہیں اس میں اگر میں مثال کے طور پہ میرے پاس فون اچھا ہے اور میرے اس میں کیمرہ اچھا ہے اور اس میں انٹرنیٹ موجود ہے، اس میں وائی فائی کام کر رہا ہے، پہلی صفوں میں ہو یا آخری صفوں میں ہو، اور اس میں اگر میرے پاس موبائل میں ایک اچھے ایڈیٹنگ سافٹ ویئرز اگر میرے پاس موجود ہیں اور میرا جو ریسرچ سکلز ہیں وہ بھی اگر میری ٹھیک ہے، میں گوگل پہ چیزوں کو ٹھیک سے مجھے پتا ہے کہ فیکٹ چیکس پہ جا کے چیزوں کو کس طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ فیکٹ ہیں، ٹھیک ہے، نہیں ہے، چاہے وہ ہسٹوریکل ہو، چاہے وہ فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر بیس کرتی ہوئی چیزیں ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر میری آواز بھی ٹھیک ہے اور مجھے یہ پتا ہے کہ میں اپنے موبائل پہ ایک چیز ریکارڈ کیسے کر سکتا ہوں، تو مجھے نہ ڈی ایس این جی کی ضرورت ہے، نہ مجھے ٹیکنیشین کی ضرورت ہے، نہ مجھے کیمرہ مین کی ضرورت ہے، اور نہ مجھے کسی ہیلپر کی ضرورت ہے، نہ ڈی او پی کی ضرورت ہے. یعنی میں اکیلا جاؤں کسی بھی اس ایونٹ کو ابھی میں ایک فون کے اوپر کور کر سکتا ہوں، مکمل اس کی کوریج کر سکتا ہوں، خود ہی میں اسی ہال کے اندر بیٹھ کے اس کے اوپر وائس اوور بھی دے سکتا ہوں. اور اگر میرے پاس لیپ ٹاپ ہو تو آسانی ہو جائے گی، نہ بھی ہو تو موبائل اگر میرا تگڑا ہے تو اس کے اوپر میں آسانی کے ساتھ چیزوں کو ایڈٹ کر کے منٹ 1.5 منٹ کا 2 منٹ کا ایک پیکج بنا کے میں آگے بھیج سکتا ہوں. تو اس کے نتیجے میں جو مالکان کو لاکھوں روپے کا خرچہ پڑتا ہے وہ سارا کا سارا سمٹ کے ایک شخص، یعنی کہاں اس نے 9 لوگ ہائر کرنے اور کہاں وہ سارا کام اس کو ایک بندہ کر کے دے رہا ہے. یہ منظر آپ دیکھیں گے مثال کے طور پہ، آپ صبح اگر خاص طور سے ہائی کورٹس کی یا نیب کی یا ان کی جب کوریجز آپ دیکھتے ہیں، صبح جب آپ اٹھیں گے دیکھیں گے کہ ایک شخص اگر کورٹ میں پیشی کے لیے جا رہا ہے تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ اس میں پرانے بڑے کیمرے کتنے اور موبائل فون کتنے. اس میں مشکل سے ہی آپ کو کوئی کیمرہ نظر آئے گا، اور وہ بھی آپ کو تب نظر آئے گا کہ جب سپریم کورٹ میں پیشی کے بعد کوئی شخص باہر آتا ہے اور وہ میڈیا سے بات کرتا ہے تو اس وقت کیمرے وہاں پہ آلریڈی فکسڈ ہوتے ہیں، تو اس نے ایک ماحول کریٹ کیا ہوا ہوتا ہے، ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کیمرے مین نے اپنا کام تو کرنا ہی ہے، تو پھر آ کے وہاں پہ اس شخص کا انٹریکشن ہوتا ہے. لیکن اس انٹریکشن کے دوران بھی کیمرے سے بھی جو آگے فرنٹ پہ جو آپ کو لوگ نظر آئیں گے وہ سارے کے سارے آپ کو موبائل فونز پہ نظر آئیں گے. دوسرا اگر آپ دیکھیں اس میں ایک یہ والا کلیش ہے. دوسرا یہ کہ اگر مثال کے طور پہ میری کچھ چیزیں ہیں وہ نہیں پبلش ہو پا رہی ہیں، اور جس طریقے سے میرا اپنا ایک چیز ہے اس کو میں آگے کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہوں، یا میری چیزیں جو ہے مینیپولیٹ ہو رہی ہیں، میں ان چیزوں سے بچنا چاہتا ہوں، تو میں بڑی آسانی کے ساتھ یوٹیوب کے اوپر چینل کھولتا ہوں اور یوٹیوب میرے ساتھ بزنس کرتا ہے، باقاعدہ گوگل میرے ساتھ بزنس کرتا ہے. اب تو فیس بک نے بھی بزنس کرنے کی تیاری کر لی ہے اپنے صارفین کے ساتھ. تو قصہ یہ ہے مختصر کہ میں اپنی ذات کے اندر بھی ایک میڈیا بن سکتا ہوں، اور اگر میں کسی میڈیا ہاؤس سے وابستہ ہوں تو میڈیا ہاؤس کے اندر ہوتے ہوئے میں کئی ملازمین کا جو خرچہ اس کمپنی کے اوپر ہے اس کو میں کم بھی کر سکتا ہوں، جس کے نتیجے میں جو ایک کنونشنل جرنلزم جو پاکستان میں یا کہیں بھی چل رہی ہے اس میں وہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں کہ جو یعنی صحافت کو تو بہت اچھی طریقے سے جانتے اور سمجھتے ہیں لیکن سکلز ان کی نہیں ہیں، تو وہ اس میں نظر انداز ہوتے ہیں. جب نظر انداز ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ 2 طبقے کا ایک آپس میں ایک کانفلکٹ آ جاتا ہے. مطلب سوسائٹی میں اگر کریم آئے گی، اوبر آئے گی، تو اس کے نتیجے میں رکشے والا ٹیکسی والا تو متاثر ہوگا. ہم اگر ٹیکسی والے کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ پہلے ہی سب سے پہلے جو اپنے کیسٹ رکھتا ہے وہ اوبر والوں کے خلاف رکھتا ہے، پوچھتا بھی ہے آپ سے اوبر نہیں کرائی آج، آپ کے پاس اوبر نہیں ہے، تو پھر وہ اوبر کے اوپر تبرہ بیچتا ہے باقاعدہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے. اور جب آپ اوبر کریم یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں پھر ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہوتا ہے کہ اس میں ہمیں ایسی کیا سہولت مل رہی ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم یہ ساری کچھ استعمال کر رہے ہیں. وختر رضا سلیمی صاحب کا ناول جندر
پڑھا ہوگا اس میں اسی منظر کو وہ ایک اور پہلو کے ساتھ گھماتے ہوئے اور گزارتے ہوئے آپ کو دکھاتے ہیں. بہرحال اور اگر ہم ادب کی طرف جائیں تو ادب کے اندر بھی تقریباً یہی واردات ہوئی. ہمیں پبلشنگ ہاؤس والوں نے یہ بتانا شروع کیا شروع میں کہ بھائی لوگوں نے کتابیں پڑھنا چھوڑ دی ہیں. جب پوچھا گیا کیوں چھوڑ دی تو پتہ چلا کہ کتابیں کوئی خرید نہیں رہا. بھائی کتابیں لوگ اس لیے نہیں خرید رہے کہ لوگوں کے موبائل میں رکھی ہوئی ہیں کتابیں, لوگوں کے پاس ای کتب خانے ہیں, ٹھیک, لیکن اب بتائیں گے ہمیں ہمارے بڑے کہ اس کا نقصان ہوا یا اس کا ہمیں فائدہ ہوا. بظاہر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسا آپ ریختہ ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جائیں گے کہ اس کے اوپر شاعری بھی ہے, اس پہ ادب افسانہ سب کچھ وہاں پہ رکھا ہوا, پورا فکشن وہاں پہ رکھا ہوا ہے اور قدیم جدید سب رکھا ہوا ہے. تو کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ان چیزوں نے ان لوگوں کو بھی ادب سے وابستہ کیا یا کتاب کی پڑھت سے پڑھنے سے پڑھانے سے وابستہ کیا کہ اگر یہ سارے پلیٹ فارمز نہ ہوتے تو یہ لوگ اس چیز سے وابستہ نہ ہوتے. وہ شاعری کی طرف گئے, وہ شاعر کی طرف گئے, وہ مصنف کی طرف گئے, وہ اس کے افسانے کی طرف گئے, اس کی چیزوں کی طرف گئے, انہوں نے وہ ساری چیزیں دیکھی اور کی. لیکن سوسائٹی میں یہ بھی دیکھا گیا کہ بھائی اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر ہم مارکیٹ میں جائیں ہمیں ایک بہت بڑا ذخیرہ, میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں, ہم اگر مارکیٹ میں جائیں ہم ایک بہت بڑا ذخیرہ خطوط کی صورت میں ملتا ہے جو مدیران کے بیچ اور اس رسالے میں یا میگزین میں لکھنے والے رائٹرز کے بیچ ہوتا ہے. ٹھیک, اب ہوتا کیا ہے کہ ایک افسانہ ہے وہ چھپا یا نہیں چھپا, اس میں کوئی ٹیکنیکل مسئلہ تھا یا نہیں تھا, تو لکھنے والے کے بیچ اور مثال کے طور پہ حسن عسکری صاحب کے خطوط آپ کو مل جائیں گے, ساقی صاحب کے خطوط آپ کو مل جائیں گے, ہمیں لیل و نہار کے جتنے بھی مدیران گزرے سب کے خطوط کا پورا ہمیں مجموعہ مل جاتا ہے. اس سے پہلے کے بھی جتنے بھی مشہور رسالے گزرے ہیں ادبی بر صغیر پاک و ہند میں, اس میں ان کے مدیران کے خطوط ہمیں لازمی ملتے ہیں اور بڑے کام کی چیز بھی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس لیے ہے کہ ایک مہینے میں دو خطوط کا تبادلہ ہو رہا ہے اور کہ کوئی آئیڈیا ڈسکس ہو رہا ہے اور اس آئیڈیا کی ایگزیکیوشن کب ہوگی وہ 2 مہینے بعد ہوگی, 3 مہینے بعد. لیکن یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ ابھی مثال کے طور پہ ہندوستان میں ایک مدیر بیٹھا ہے تو وہ پاکستان میں کسی بھی لکھنے والے سے واٹس ایپ پہ رابطہ کرتا ہے اور اس رابطے میں اس کو 2 سے 5 منٹ لگتے ہیں اور وہ اس کے سامنے آئیڈیا رکھتا ہے تو اس میں بھی زیادہ سے زیادہ گھنٹہ لگ جائے گا, 2 گھنٹے لگ جائیں گے, اور 4-5 گھنٹے کے بعد شام تک, رات تک, صبح تک جو آئیڈیا انہوں نے آپس میں ڈسکس کیا اس کے اوپر اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر معاملات. ابھی بڑی حیران کن سی بات ہے, آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے ابھی تازہ میں اس کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا, ہمارے مبشر زیدی صاحب نے جو کتب خانہ اپنا شروع کیا ہے فیس بک کے اوپر مبشر زیدی کا کتب خانہ کے نام سے, بڑی مجھے تو ذاتی طور پہ بڑی حیرت ہوتی ہے جتنا مٹیریل انہوں نے اپنا لا کے وہاں پہ PDF میں جمع کر کے رکھا ہے وہاں پہ اوپنلی پبلک کے لیے, اور اس میں اس کے جو پھر وہ ریویوز دے رہے ہیں, رشک بھی آتا ہے ان کے اوپر کہ اتنا انسان سوچتا ہے کہ یار اتنا اچھا مطالعہ کاش ہمیں بھی اتنی توفیق ہو جائے کہ ہم مطالعہ کر سکیں اس طریقے سے جس طریقے سے وہ کر پا رہے ہیں. لیکن جب ان چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک کلیش سمجھ میں آتا ہے, اور وہ کلیش یہ ہے کہ بھائی اگر کتابیں اس طریقے سے ریوڑیوں کی طرح بٹ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ, ڈیجیٹل میڈیا پہ, تو اس میں ایک معاشی سوال بھی پیدا ہوتا ہے جو پبلشر کا اصل میں مسئلہ ہے اور رائٹر کا بھی اپنا مسئلہ ہے. کاپی رائٹس کے بہت سارے مسائل ہیں, بہت سارے سوالات ہیں جو کہ ابھی حل ہونے ہیں, جو کہ حل ہونا باقی ہیں اور ابھی تک ہوئے نہیں, یا ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد حل ہو جائیں. اور اب یہ ایک ہے, یعنی ایک طرف یہ اچھائی ہے کہ ہمیں کتاب تک رسائی بڑی آسانی سے ہو رہی ہے, لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ کتاب کی یہی چیز بذات خود ایک مسئلہ بھی ہے کہ کتاب بہت آسانی سے مل رہی ہے. ٹھیک, اور یہی معاشی سوال جو ہے دوسری طرف جو ہے وہ جرنلزم ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی کھڑا ہوا ہے, اور وہ 2 جنریشن کے بیچ ایک طرح کا ڈیبیٹ اور ایک طرح کا مسئلہ پیدا کر رہا ہے. پھر کتاب کے معاملے میں ایک ڈیبیٹ جو بڑی مختصر سی ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو کتاب کھول کے اس کو ہاتھ لگا کے اس کو چھو کے پڑھنے کی عادت ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری اسٹیٹکس کے خلاف ہے کہ ہم ای بک اور ای لرننگ کریں. اب وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے پیچھے نفسیاتی مسئلے کیا ہیں, یا اس کے پیچھے طبیعت کے کیا مسئلے مسائل ہیں, یا یہ جنریشن گیپ ہے, یا یہ ہماری عادتوں کا مسئلہ ہے کہ ایک پیڑھی یہ کہتی ہے کہ بھائی کتاب تو وہی ہے, مطالعہ تو وہی ہے کہ کتاب آپ کے ہاتھ میں اور آپ اس کا مطالعہ کریں. ان کے لمس کے بھی بڑے, اصل میں جو کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں ان کے لمس کے بھی تو بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں یہ بھی تو بڑے ایشوز ہیں. تو وہ جب تک چھوئیں گے نہیں اور جب تک وہ کتاب کا ورق سونگیں گے نہیں, ان کا وہ جو ناسٹیلجیا ہے
وہ شاید وہ تسکین نہیں پاتا یا ان کی جو نفسیات ہے اس میں کوئی خلا رہ جاتا ہے. اور جو لوگ ای لرننگ کر رہے ہیں ان کی اپنی ایک بحث ہے ریسرچ کے حوالے سے کہ جتنی آرگنائزڈ فارم کے اندر ریسرچ اس میں ہو سکتی ہے وہ اس میں نہیں ہو سکتی ہے. آپ کا ٹائم بچتا ہے اس میں ٹائم نہیں بچتا, اور یہ سارے مسئلے مسائل ہیں. یہ ایک منظرنامہ ہے ادب کے حوالے سے بھی, جس میں ایک معاشی سوال بھی ہے, جس کے اندر ایک نوسٹلجیا کا سوال بھی ہے, جس میں ایک نفسیات کا سوال بھی ہے, اور جس میں ٹیکنیکس کا سوال بھی ہے, اور اس میں ہماری بہت ساری توانائیوں کے مسئلے مسائل بھی ہیں. اس بات کو میں بغیر کوئی وقت ضائع کیے بغیر میں وسط اللہ خان صاحب کی طرف لے کے جاتا ہوں, لیکن کچھ سوالات بن رہے ہیں وہ میں رکھ دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ کہ یہ جو ہر شخص صحافی ہو چکا ہوا ہے اور ہر شخص جرنلزم کر رہا ہے اور آزاد اس کے اوپر ایڈیٹر نہیں ہے. ابھی نہ رکھیں سوال. ٹھیک ہے, تھینک یو. مجھے لگتا ہے کہ ہمیشہ سے جو ساری گیم ہے وہ انسان کی اس خواہش پہ ہے کہ کسی طرح جو رفتار ہے اس پہ قابو پا لیا جائے. جب وہ شکار کرتا تھا جانوروں کا اس دور سے لے کے پتھر کے رگڑنے تک, اور پھر اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہوئی, آگ دریافت ہوئی, اور پھر سیٹلمنٹ کا دور, اور پھر چھاپا خانہ, اور پھر پرنٹنگ, پھر کلر پرنٹنگ, اور پھر ڈیجیٹل پرنٹنگ, یہ ساری کی ساری جو تلاش ہے وہ یہ ہے کہ جو سپیڈ ہے وہ بڑھائی جائے, تاکہ ایک وقت میں جو ایک کام میں ٹائم ضائع ہوتا ہے اسی وقت میں ملٹی ٹاسکنگ ہو سکے. یہ کوئی 7-8 ہزار سال کی سٹرگل کا یہ ہے کہ سپیڈ کے پیچھے انسان لگا ہوا ہے, اور کسی حد تک اس نے جتنا وہ کانکر کر سکتا ہے اسے کر بھی لیا ہے, اور اسی کی بنیاد پہ اس کو یہاں اطمینان نہیں ہوا, اب وہ اس کو مزید تیز رفتاری میں تبدیل کرنا چاہتا ہے. تو اسی کا جو ذیلی چیزیں پیدا ہوتی ہیں, میرے خیال میں یہ ڈیجیٹل میڈیا تک کا سفر بھی آ جاتا ہے. اچھا, اس میں بہت ہی انٹرسٹنگ کچھ چیزیں ہوئی ہیں جو کہ سپیڈ کی وجہ سے ہوئی ہیں. مثلاً اگر آپ اپنے ہی ملک کو دیکھ لیں تو ڈیجیٹل ڈینسٹی کے اعتبار سے یہ دنیا کے 5 جو چوٹی کے ممالک ہیں ان میں شمار ہوتا ہے. آبادی کے اوپر اگر اسے تقسیم کریں ڈینسٹی کو, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو خواندگی ہے اس کے اعتبار سے دیکھیں تو جو 100 ممالک ہیں ان کی فہرست سے بھی باہر ہے یہ خواندگی کا جو ریشو ہے. تو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ سینیریو بنتا ہے. اس کی وجہ سے ڈیجیٹل ڈینسٹی کی وجہ سے اس تک انفارمیشن تو پہنچ رہی ہے, لیکن خواندگی کے مسائل کی وجہ سے وہ اس انفارمیشن کو کس حد تک پروسیس کر پا رہا ہے, اور پروسیس نہ کرنے کی وجہ سے کون کون سے کنفیوژن جنم لے رہے ہیں کہ جن کو وہ سمجھنے کی بھی کوشش کر رہا ہے, اپنے طور پہ جتنی بھی سمجھ ہے اسے حل کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے. تو اس نے ایک عجیب سی ایک سماجی کھچڑی تیار کر دی ہے جس کو آپ روزانہ مختلف شکلوں میں چکھ بھی رہے ہیں, اور اس کی مثالیں ہر آدمی کے پاس اپنی ہیں. جو ڈیجیٹل ڈینسٹی ہے یہ کیوں ہے, اور ڈیجیٹل میڈیا اتنی تیزی سے ایک نیم خواندہ سوسائٹی میں کیوں مقبول ہو گیا, یہ بھی سوچنے کی بات ہے.
موٹی موٹی بات یہ ہے کہ جو اگر اس وقت کا نقشہ دیکھیں تو جتنا بھی پرنٹ میڈیا ہے یا سو کالڈ الیکٹرانک میڈیا ہے وہ یا تو سیٹھ کے قبضے میں ہے یا پھر ریاست کے قبضے میں ہے یا اس کی ڈکٹیشن پہ ہے. تو عوام جو ہیں ان کے سامنے بس سوشل میڈیا کا ہی ایک راستہ کھلا ہوا ہے کہ اس پہ جو کچھ وہ اپنی فرسٹریشن، اپنی کریشن، اپنی خوشی، اپنا دکھ جس شکل میں بھی ظاہر کر سکتے ہیں وہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے ذریعے کرتے ہیں. اب اس کی کوالٹی کیا ہے کیا نہیں ہے وہ ایک الگ موضوع ہے. اور چونکہ کوئی لگے بندے رولز نہیں ہیں جس طرح کے ایک رسمی میڈیا کے پاس ہیں پچھلے 100-150 سال میں جو ڈیولپ ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ انفارمیشن بھی ملتی ہے، نیوز بھی آتی ہے، نیوز بریک بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں میری اپنی خواہش کہاں شامل ہوتی ہے یہ آپ کو نہیں پتہ چلتا، اور میں کون سی بات دکھا کے کون سی اسکپ کر گیا ہوں یہ بھی آپ کو اگر دھیان دیں تو پتہ چلتا ہے، ورنہ بادی و نظر میں اس کا بھی پتہ نہیں چلتا ہے. تو گویا جو رسمی میڈیا تھا اس سے ایک خاص امید یہ بندھی ہوئی تھی کہ جو اس کا ایڈیٹوریل سٹرکچر ہے وہ ایک اطلاع جو کہ بالکل ابتدائی شکل میں ایک را پروڈکٹ ہوتی ہے. یعنی اگر آپ کوئی سبزی لیں، فرض کریں کدو لے لیں، تو کدو تو کھایا جاتا ہے نا، لیکن کدو آپ کچا تو نہیں کھاتے، اس کو آپ پکاتے ہیں تاکہ وہ کھانے کے قابل ہو جائے، پھر آپ اسے کھا لیتے ہیں. تو انفارمیشن کا بھی یہی ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی ہے وہ خام شکل میں آ رہی ہے، اور جس طرح ریت میں سے دھات کو الگ کیا جاتا ہے، پروفیشنلز کا کام یہ ہے کہ وہی کام وہ خبر کے ساتھ کرے. یہاں اس سے یہ مت سمجھیے گا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جسے وہ سینسر کر دیتے ہیں یا غائب کر دیتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. جو ایز اٹ از بھی انفارمیشن آ رہی ہے، جو 100% حقائق پہ مبنی ہے، اس کو بھی پیش کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ایڈیٹوریل ڈیسک پہ پہلے ہوتا ہے، اور اس کے بعد اسے خبر کی شکل دی جاتی ہے، اور وہ چھپنے کی صورت میں یا نشر ہونے کی صورت میں آپ کو پیش کر دی جاتی ہے، جیسے کہ کدو کی سبزی کچی کے بجائے پکی کر کے آپ کو پیش کر دی جاتی ہے. تو اسی اصول پہ خبر کا بھی سلسلہ چلتا ہے. مگر یہ جو سوشل میڈیا ہے اس پہ چونکہ بہت سارے باورچی ہیں، کچھ نے خود سیکھ لیا کھانا پکانا، کچھ نے کسی کو دیکھ لیا، ٹرائی کر لی، کچھ نے اپنے اندازے سے شروع کر دیا. تو یہاں جو اطلاعاتی نظام بنا ہے وہ کچا، پکا، پھیکا، تیز، تیکھا، وہ کچھ اس طرح کا ایک سلسلہ بنا ہے، اور جس میں جو ٹھوس حقائق ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہیں، لیکن ان پہ ایک عجیب و غریب لیئرز جو ہیں وہ چڑھی ہوئی ہیں، اور ہر آدمی کے پاس نہ اتنی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں، نہ اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ ایک مہمے میں سے جو اصل جوہر ہے وہ نکال کے کہے کہ جی یہ اصل میں یہ بات ہے. تو یہ مشکلیں بھی سامنے آ رہی ہیں. اچھا،
یہ جو را مٹیریل آ رہا ہے یہ اگر کم مقدار میں آئے تو اس سے نمٹا بھی جا سکتا ہے، مگر یہ روزانہ اگر اس کو ہم ٹنوں کے کوانٹم میں فرض کر لیں تو روزانہ کئی لاکھ ٹن انفارمیشن سوشل میڈیا سے گزر رہی ہے. اب اس میں یہ تقریباً ناممکن ہوتا جا رہا ہے کہ اس کی سفٹنگ کر لی جائے، اور اگر سفٹنگ کرنے میں کامیابی ہو جائے تو اس کا انالیسس کیا جا سکے. تو اس کے نتیجے میں ہو یہ رہا ہے کہ ہمارا جو اسپین آف اٹینشن ہے وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. مثلا جب ڈیجیٹل میڈیا نہیں تھا، جیسا کہ فرنود نے بتایا کہ آج کی جو خبر ہے وہ کل تک پہنچتی تھی آپ تک، تو اس سے پہلے جو ایڈیٹر ہے یا سب ایڈیٹر ہے یا باقی جو لوگ ہیں ان کو وقت مل جاتا تھا کہ اس کو دیکھ سکیں، ڈبل چیک کر سکیں. اس کا اگر کسی کو انالیسس کرنا ہے تو اسے کہہ دیں بھائی اس پہ کوئی مضمون لکھ دے یا کالم لکھ دے یا اداریہ لکھ دے، وہ ٹائم مل جاتا تھا. لیکن اب چونکہ ایک سیلاب مسلسل ہے اور وہ بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے آ رہا ہے اور ہر طرف سے آ رہا ہے، لہٰذا مہلت ہی نہیں ہے کہ یہ بتایا جا سکے یا یہ محسوس کیا جا سکے کہ اس میں سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، فسانہ کیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو ہم سب کو درپیش ہے، اور اس کی وجہ سے نیچرلی چونکہ ذہن ایگزاسٹ ہو جاتا ہے لہٰذا اسپین آف اٹینشن بھی کم ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے سروائیو اس وقت وہی کر رہا ہے جو ساری کی ساری انفارمیشن 100 لفظوں کی کہانی میں دے رہا ہے، یا ون لائنر میں اگر دے دے تو کیا ہی کہنے. وہ جو ون لائنر ہے وہ پوری دنیا میں یوں وائرل ہوتا ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے. لیکن اس ون لائنر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی روٹس کہاں ہیں، وہ آ کہاں سے رہا ہے، اس کا وقت نہیں ہے. اس لیے کہ اس وقت میں 1 لاکھ ٹن اور انفارمیشن اسے رونتی ہوئی نکل گئی ہے. اور ایک دفعہ وہ ون لائنر آپ کی اسکرین سے مس ہو گیا تو آپ کے پاس اتنا وقت تھوڑی ہے کہ دوبارہ اسے تلاش کریں. اس کی جگہ اور دھڑا دھڑ اور نئی چیزیں آتی جا رہی ہیں. تو یہ جو ایک بھگدڑ مچی ہوئی ہے یہ مجھے پریشان کرتی ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک تصویر 1000 لفظوں کے برابر ہوتی ہے. اب یہ جادو بھی نہیں چل پا رہا. مثلاً آئیڈیل فیچر فلم وہ ہے جو 60 سیکنڈ میں ختم ہو جائے. بات یہاں تک آ گئی ہے. میں نے 1-2 ایرانی فلمیں دیکھی ہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ. اچھا یہ ایک بہت بڑا آرٹ بھی تو ہے، مطلب ایک ہو سکتا ہے یہ خامی ہو کہ یار مجھ جیسے آدمی کے لیے، پرانے آدمی کے لیے، کہ یہ کیا مطلب ہے 60 سیکنڈ میں کیسے فلم بن سکتی ہے. لیکن نہ صرف بن رہی ہے بلکہ کنوے بھی ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو کریٹیوٹی کی فیکلٹی ہے اس نے بھی جبلی طور پہ خود کو سپیڈ اپ کر لیا ہے، شعوری یا لاشعوری طور پہ، تاکہ وہ نئے زمانے کے ساتھ جو ہے وہ چل پائے. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں. تو ہو یہ رہا ہے کہ ہر شے فوری، مختصر اور ڈسپوزیبل. یہ ہے جو میں اگر اس کو بہت مختصر ترین اس میں فریم میں جڑنا چاہوں، یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. اور اسی حساب سے چونکہ انسان جو ہے وہ اس میں ایک یہ فلیکسیبلٹی یا جبلی طور پہ یہ خوبی ہے کہ ہر سچویشن میں خود کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے. لہٰذا میں نہیں تو یہ بھائی صاحب جو میرے سب سے چھوٹے صاحبزادے ہیں، ان کے لیے اگرچہ کہ میری یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی لیکن ایگزیکٹلی یہ وہی کر رہے ہیں، اور اسی اعتبار سے خود کو ایڈجسٹ بھی کر لیا ہے 10 سال کی عمر میں. مطلب اگر کوئی مجھے چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس آدمی کو 1.5 منٹ میں سمجھ میں آ جاتی ہے اور مجھے بتا دیتا ہے کہ یہ اصل میں یوں ہے. اس کو ایشو نہیں ہے، اس لیے کہ یہ
21ویں صدی کا بچہ ہے، یہ 2013 میں پیدا ہوا ہے یا اس سے پہلے 2010 میں، تو یہ ان کا ایشو نہیں ہے. یہ ہم جیسے جو سلو لرنر پوری زندگی رہے ہیں، یہ ان کے ایشوز ہیں، اور ان کے ایشوز ہیں لیکن وہ ڈیفرنٹ ہیں. تو فائدہ یہ ہوا کہ پہلے اسٹیٹ یا جو اہل وسیلہ ہیں وہ جس بات پہ اتراتے تھے، جس طاقت پہ اتراتے تھے، وہ طاقت ان سے رفتہ رفتہ یا تو چھن گئی ہے یا ان کے ہاتھوں سے تیزی سے پھسل رہی ہے. گویا مونوپلی ختم ہو رہی ہے انفارمیشن پہ بھی اور اظہار پہ بھی. اور یہ بہت تکلیف دہ صورتحال ہے کسی بھی ریاست کے لیے اور کسی بھی مونوپلسٹ کے لیے. تو ظاہر ہے کہ اس کے توڑ تلاش ہونے میں بھی اتنی ہی سپیڈ اور اتنے وسائل جھونکے جا رہے ہیں. لیکن مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ یہ جو کچھ بھی اسکرین پہ ہو رہا ہے، یہ آزادی اظہار اسے کہنا چاہیے اس اسٹیج پہ، یا اظہار کی انارکی کہنا چاہیے، یہ بھی ہمیں طے کرنا پڑے گا، اور ہم ابھی نہیں طے کر پا رہے ہیں. سب سے جو بڑی بلیسنگ ہوئی ہے، اس کو جو بھی کہہ لیں، وہ ہوئی ہے میرے حساب سے دور دراز پسماندہ علاقوں کے لیے. آج بھی چینلز جو ہیں یا جو اخبار ہیں، ان کے لیے پاکستان جو عملی طور پہ ہے، ویسے کہنے کو تو تقریباً 3.5 لاکھ مربع میل ہے نا شاید رقبہ، لیکن ہمارے لیے، ہم جو سو کالڈ پروفیشنلز ہیں، ہمارے لیے پاکستان کا مطلب ہے 5 یا 6 شہر، یا ان کے ساتھ اگر کوئی مضافاتی علاقے جڑے ہوئے ہیں تو وہ گریٹر لاہور یا گریٹر کراچی کہہ لیں اسے، گریٹر پشاور، گریٹر فیصل آباد. بیونڈ دیٹ ہوگا پاکستان، لیکن وہ ہمارے مطلب کا نہیں ہے. آج بھی یہ رویہ ہے. تو اس کے ہوتے ہوئے یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، یہ دراصل دور دراز نگلیکٹڈ علاقوں کی عید ہے. کہ مثلا اس نے اینڈرائڈ سے اپنا کوئی بھی ایشو ریکارڈ کیا اور کسی بھی پلیٹ فارم پہ ڈال دیا، اور مجھے کراچی میں بیٹھے ہوئے پتہ چل گیا، اچھا یار خاران میں جو 200 کلومیٹر اندر کا گاؤں ہے اس میں یہ ہو رہا ہے. اس سے ہم پریشان ہو نہ ہو، لیکن مونوپلسٹ بہت پریشان ہے، اس لیے کہ جو چیزیں حقائق کے نام پہ ہمارے سامنے بڑی محنت سے رکھی گئی ہیں، ان کا پردہ چاک ہو رہا ہے، اور مجھے ان کی بے بسی دیکھ کے بڑا مزہ آتا ہے. وہ کچھ نہیں کر پا رہے. تو یہ ایک بڑی پازیٹیو مجھے چیز لگتی ہے 2022 میں جو ڈیجیٹل میڈیا میں ہو رہی ہے. اور اب انہیں محتاجی نہیں ہے میرے چینل کی یا میرے اخبار کی، انہوں نے اپنی نمائندگی کا مسئلہ خود ہی حل کر لیا ہے. میرا نہیں خیال کہ انہیں ایون اب ایم پی اے ایم این اے کی بھی محتاجی ہے. ایم پی اے ایم این اے پہ جب پریشر پڑتا ہے تو وہ خود بخود ان کا نوٹس لیتا ہے، یار مجھے بتانا تھا نا کہ کیا تکلیف ہے، یہ تمہیں سوشل میڈیا پہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ ایک طرح سے اس کو اپنی بے بسی اور بے چارگی کا اظہار بھی کر رہا ہے. کین یو امیجن کہ حسین خان والا فار ایگزامپل، قصور کا جو سکینڈل تھا، وہ ڈیجیٹل میڈیا نہ ہوتا تو سامنے آتا، یا میرا خیال ہے ریپ تو
شاید اتنے ہی ہوتے ہوں گے آج سے 40 سال پہلے بھی، لیکن آج ہمیں کیوں لگ رہا ہے کہ یار روزانہ اتنے سارے ریپ ہو رہے ہیں، اتنے مجرم ہیں جو نہیں پکڑے جاتے، اتنے مقدمے ہیں جن کی فائلیں جو ہیں وہ دیمک کھا جاتی ہیں. تو یہ کیا معجزہ ہے، کیا چمتکار ہے، کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری چیزیں پہلے بھی تھیں لیکن اب پتہ ہمیں چل رہی ہیں. امریکہ پہلے بھی تھا، کولمبس سے پہلے بھی تھا، لیکن دنیا کو 1400 کچھ میں پتہ چلا کہ اچھا امریکہ بھی ہے. تو ہمارے لیے یہ بہت ساری امریکہ روزانہ دریافت ہو رہے ہیں اور ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اچھا یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. اس سے جہاں ہماری پریشانی اور ذہنی خلفشار میں اضافہ ہو رہا ہے، وہاں ایک بلیسنگ یہ بھی ہو رہی ہے کہ پہلے کے مقابلے میں ہم چھوٹے یا بڑے ایشوز پہ پہلے سے بہتر اور انفارمڈ اوپینین بنانے کے بھی اہل ہو چکے ہیں. ہمیں پہلے اگر 2 پہلو نظر آتے تھے اس روایتی دنیا میں، تو اب ہمیں 6 پہلو نظر آ رہے ہیں. پریشانی تو ہے کہ یار 6 پہلو جو ہیں ان کو کیسے دیکھیں ایٹ اے ٹائم، لیکن ہم چونکہ رفتہ رفتہ یوز ٹو ہونے کے علاوہ تو کوئی راستہ ہے نہیں. یا وہی جو کہتے ہیں نا تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر والا سچویشن ہے نا ہمارے لیے. تو جو یوز ٹو ہوتا جا رہا ہے اس کی اوپینین جو ہے وہ شاید زیادہ بہتر ہوتی جا رہی ہے. یہ مجھے ایک اس میں پازیٹیو چیز نظر آتی ہے، کیونکہ جو ہم چھپا رہے ہیں وہ کوئی نہ کوئی دکھا رہا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ بہت بڑی بلیسنگ بھی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے آپ اس کو کس نقطہ نظر سے دیکھنے. اچھا اب بھی یہ ہے مسئلہ کہ وہ جیسے ہوا تھا نا کہ آج سے 100 سال پہلے جب لاؤڈ اسپیکر جی سامنے آیا تھا تو وہ شیطان کی آواز کا آلہ ہوتا تھا. تو آج بھی ہم لوگ، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں یہ تو فحاشی، بیرا روی، عریانی، بے باکی، ہر طرح کی چیزیں ہیں. تو وہ جو ڈینگ زیاؤ بینگ کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ جب روشن دان کھلتا ہے تو تازہ ہوا بھی آتی ہے اور ساتھ میں مکھیاں اور مچھر بھی آتے ہیں، لیکن پھر ان کے لیے مکھیاں مچھروں کا جو ہے وہ الگ سے علاج سوچنا پڑتا ہے. تو جس کو 70 سال پہلے دیوار پہ عریانی نظر آ رہی تھی، جس کو پی ٹی وی جب آیا پاکستان میں تو عریانی نظر آ رہی تھی، اس کو ڈیجیٹل میڈیا پہ نظر آنی چاہیے لاجیکلی، اور آ بھی رہی ہے. تو چونکہ اوپینینز انفارمڈ ہوتی جا رہی ہیں اور آپ غلط یا صحیح اپنی رائے پہلے سے زیادہ مقدار میں قائم کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں عام لوگ، تو ان کی پریشانی اپنی جگہ ہے. لیکن مجھے سب سے زیادہ حیرت یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ابھی تک ریئلائز نہیں کر پائی ہیں کہ سوشل میڈیا کی طاقت اور پوٹینشل کیا ہے، سوائے پی ٹی آئی کے. یعنی اگر میں امیجن کروں تو پی ٹی آئی اور باقی جماعتوں کی جو ریئلائزیشن ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے، اس میں اگر میں اسے کلومیٹر میں کنورٹ کروں تو کم از کم 100 کلومیٹر کا فرق ہے. اور یہ انہیں نہیں پتہ چل رہا کہ زمانہ روایتی جلسے، روایتی جلوس، ڈور ٹو ڈور کیمپین، پمفلٹ کی تقسیم سے آگے نکل چکا ہے. اب سارے کی ساری گیم یہ جو 1.5 انچ کی اسکرین ہے اس کے اوپر چل رہی ہے.
جس نے اس پہ قبضہ کر لیا اس نے بازی مار لی. اب آپ چیختے رہے ہیں یہ بکواس کر رہا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ فلانی چیز ہے, یہ چیختے رہے. اگر میں یہ بات مان بھی لوں کہ یہ سب جھوٹ ہے, یہ سب ایلیوژن پھیلایا جا رہا ہے, یہ سب انارکی کی باتیں ہیں, تو بھائی بات یہ ہے کہ ایک طرف اگر سچ رکھ دیا جائے اور دوسری طرف جھوٹ رکھ دیا جائے تو میں تو اسی طرف جاؤں گا جو زیادہ سمارٹ ہے. اور یہ تو ہم بچپن سے سن رہے ہیں کہ جس وقت سچ کپڑے پہن کے باہر نکلنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے, جھوٹ دنیا کے 3 چکر لگا چکا ہوتا ہے. تو ایسی ماحول میں یا تو آپ اس ہرن کی طرح سکتے میں ہیں کہ جس پہ صحرا میں جب اس کے وہ ہیڈ لائٹس دیکھتا ہے تو ساکت ہو جاتا ہے, آپ کو اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ یار یہ کیا ہے, روشنی ہے کیا ہے, وہ بالکل ساکت ہو جاتا ہے. تو کبھی مجھے یہ لگتا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کی جو ہیڈ لائٹس ہیں اس میں بیشتر جو لوگ ہیں, جو ہمارے رہنما ہیں یا اوپینین میکرز ہیں یا دانشور ہیں میری طرح کے, وہ سارے کے سارے اس ہرن میں تبدیل ہو چکے ہیں جن کی سمجھ میں نہیں آ رہا یہ ہوا کیا ہے. اچھا, اور جن کی سمجھ میں آ گیا ہے تو اس سے پہلے کہ حقیقت کا پتہ چلے وہ پورے ایریے پہ قبضہ کر چکے ہیں, فکری ایریے پہ, یا کم از کم عارضی طور پہ ایسا نظر آتا ہے کہ وہ کامیاب ہیں. تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ گیم ہے. مگر چونکہ اس وقت یہ ڈیجیٹل میڈیا ایک کھلا سمندر ہے جس میں شارک بھی تیر رہی ہے, جس میں ٹونا بھی تیر رہی ہے, جس میں ویل بھی گھوم رہی ہے, تو ایک دوسرے کا شکار بھی ہو رہا ہے. ڈاٹ ہے تو اینٹی ڈاٹ ہے اور اس کی ایک بڑی زبردست گیم چل رہی ہے. اسی چکر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو شعبے ہیں وہ انتہائی مطلب عقل کو دنگ کر دینے والی سطح پہ پہنچ گئے ہیں ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے. اسی کے دیکھتے ہوئے پچھلے 10 سال میں میرا کوئی راز میرا راز ہی نہیں رہا, میرا بیڈ روم نہیں رہا, میرا ٹی وی میرا دشمن ہو گیا ہے, میرا موبائل میرا جاسوس ہو گیا ہے. تو ایک عجیب و غریب ٹرانزیشنل پیریڈ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں, اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں اپنے کپڑوں پہ چھینٹے بھی نہ پڑیں اور اس میں سے صاف گزر جاؤں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر مجھے جب یہ پتہ چل ہی گیا ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے تو آستینیں چڑھا کے کود جانا چاہیے اور اس چیلنج کو ہیڈ آن فیس کرنا چاہیے. اور اسی طرح سماج بھی آگے بڑھتا ہے اور اسی کو شاید ترقی بھی کہتے ہیں. تو فی الحال تو میرے یہی ٹوٹے پھوٹے معروضات ہیں جو میں نے آبزرو کیا ہے. میرا خیال ہے کہ اب آپ حضرات جو ہیں میدان میں تو آلریڈی موجود ہی ہیں. میدان سے تو میں اور وسعت صاحب بھی باہر ہیں, چونکہ ایک ڈیبیٹ ہے اور اس میں اپنی بات میں نے بھی کہہ دی, جو کوشش کرتے ہوئے کہ اپنی طرف سے کوئی فش فرائی نہ کروں. وسعت صاحب کے بھی پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے آ گیا. آپ اس پہ سوال بھی کر سکتے ہیں وسعت صاحب سے بھی, اور اپنی کوئی رائے آپ کے ذہن میں ہو آپ تنقید کر سکتے ہیں, کوئی آبجیکشن کر سکتے ہیں, کوئی سوال کر سکتے ہیں, رائے بھی دے سکتے ہیں, اپنا کوئی مشاہدے کا اظہار کر سکتے ہیں. سر عامر رضا, میں ایک ٹی وی پروڈیوسر ہوں اور کچھ آبزرویشنز ہیں جو شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس میں سے کچھ سوال اگر آپ سمجھ پائیں تو. جب مارشل میکلوہن کی بک ہے گوٹنبرگ گلیکسی, جب پہلا پرنٹنگ پریس لگا تو وہ کہتا ہے کہ ایک بگ بینگ ہوا نالج کا جس نے دنیا کو ٹرانسفر کر دیا پکڑ کے. ہم اس پرنٹنگ پریس سے بڑی حد تک ایک اورل کمیونیکیشن سے ریٹن کمیونیکیشن کے اندر آ گئے پورا سماج. اور ریٹن کمیونیکیشن آپ بہتر جانتے ہیں کہ اسٹیپ وائز ریشنل کو ریزن کو بلڈ کرتا ہے, اور اورل کمیونیکیشن میں شاید ایسا نہیں ہے.
ہماری بہت ساری ٹریڈیشنل اورل کمیونیکیشن کے اوپر ہی کھڑی ہے. ایک تو یہ دھارا ٹوٹا, ہم واپس الفاظ کی جگہ علامتوں پہ جا رہے ہیں, ہم واپس ریٹن ورڈ سے نکل کے اورل اسپیس کی طرف جو ہے بالکل وہ ہم نے ٹریول شروع کر دیا ہے, جس میں ہم جب اپنے جو ینگسٹر ہیں اس سے بات کریں تو یہ لگتا ہے کہ وہ کوئی ریزنیبل چیز جو ہے وہ ڈسکس نہیں کر رہا, وہ یہاں سے جمپ کرتے ہیں, یہاں سے جمپ کرتے ہیں, وہاں سے جمپ کرتے ہیں. اس کا شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ میڈیم از میسج, کہ جو میڈیم ہوتا ہے وہ بذات خود اس تہذیب کا ایک آہنگ ہوتا ہے جو بن رہی ہے یا جو آگے آ رہی ہے. تو اس چیز نے آ کے میں خوف زدہ اس سے ہوں کہ جب ہم دوبارہ اس اورل کمیونیکیشن کے اندر چلے گئے ہیں جو ڈارک ایجز میں بھی تھی, تو اب ہم کہاں پہ جائیں گے واپس. ایک چیز تو یہ ہے. دوسرا جو ہے کہ ایڈیٹوریل کنٹرول کا ڈیلیوٹ ہونا, یہ زیادہ ہمارے لیے جو ہے وہ لمحہ فکریہ ہے. وہ ایڈیٹوریل کانٹینٹ کو فیس بک ٹویٹر بنانے کی کوشش کرتے ہیں, انہوں نے کانٹینٹ کلینر بھی رکھے ہوئے ہیں جو ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر ہی ہیں, لیکن پرابلمس اس نے زیادہ بڑی کر دی ہے. مظفر نگر میں جو ہندو مسلم فسادات ہوئے اور بی جے پی وہاں سے الیکشن جیتی, وہاں پہ جو لو جہاد کے نام پہ بی جے پی گئی تو انہوں نے جو ویڈیو وائرل کی وہ ہمارے جو سیالکوٹ میں لڑکے لنچ ہوئے تھے ان کی تھی, اور یہ کہا گیا کہ یہ لو جہاد کے چکر میں یہ مار دیے گئے, اور ایڈیٹوریل کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے وہ اتنا بڑا جو فساد تھا وہ شروع ہوا. ضیاء الدین صاحب فوت ہو گئے ہیں, ان سے میری بات ہو رہی تھی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس فیک نیوز کی دنیا میں اگر آپ نے سروائیو کرنا ہے تو آپ کو ہارڈ کاپی جو نیوز پیپر کی ہے یا جو ایڈیٹوریل کنٹرول سے ہو کے نیوز پیپر آ رہا ہے ویب کے اوپر, آپ کو وہ پڑھنا پڑے گا, ورنہ اس کے بغیر آپ فیک نیوز کے اندر الجھے رہیں گے. اچھا, دوسرا مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ جو گالم گلوچ بریگیڈ کھڑا ہو گیا ہے, اس نے جو اسپائرل آف سائلنس کا چکر تھا اور اس کے تحت جو سیلف سنسرشپ تھی وہ اس کی اماؤنٹ بڑھ گئی ہے. ایک آدمی کوئی بات کرتا ہے, چاہے وہ ون لائن کی شکل میں کرے چاہے وہ کسی شکل میں بھی کرے, اس کے اوپر جو انسٹنٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں کمنٹ, اس نے کہیں نہ کہیں ان لوگوں کو سیلف سنسرشپ میں دھکیلنا جو ہے وہ شروع کر دیا ہے. اگر ہم پاکستان کو کاؤنٹ کر لیں, اندرون سندھ چلے جائیں, ادھر بھی چلے جائیں, تو وہاں بھی لوگوں کے ایشوز جو ہیں وہ شاید کرپشن کے گرد ہی گھوم رہے ہوں, بیڈ گورننس کے گرد ہی گھوم رہے ہوں. مطلب مجھے ٹویٹر یا فیس بک کے اوپر یہ کوئی ٹویٹ یا کوئی سٹیٹس ایسا نہیں ملا جس میں یہ کہا گیا ہو کہ بڑھتی ہوئی آبادی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس ہے, نہ کہیں کمنٹ کرنے والے کے پاس ہے. اور اگر ریاستی کنٹرول یہ چیزیں اگر ڈیلیوٹ ہو رہی ہیں تو کس فارم میں؟ اگر پی ٹی آئی پاپولر پارٹی ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی پاپولر پارٹی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سوشل میڈیا بھی جو ایجنڈا سیٹنگ کی پاور چند ایلیٹ کے پاس ہے اس کو بریک نہیں کر سکا. وہ ایجنڈا جو وہ لے کے آ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں 2, 3, 4, 5 نمبر پہ وہی ایجنڈا دیکھنے کو ملتا ہے. تو اس سے کیسے نکلنا ہے اور کس طرح سے نکلنا ہے, خاص طور پہ سویلائزیشن کا یہ کویسچن کہ جو ہم واپس دوبارہ اورل کے اوپر جا رہے ہیں, ہم سن رہے ہیں, ہم پڑھ نہیں رہے, کیونکہ اب لوگوں نے اسٹیٹس پڑھنے بھی چھوڑ دیے. لوگ سنیک ویڈیو دیکھتے ہیں, لوگ شارٹ ویڈیوز دیکھتے ہیں, اور لوگ پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں یا وہ یوٹیوب آن کر کے سن رہے ہیں, اس کو شاید دیکھ بھی نہیں رہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے جس کا ایک چیز اور بھی ہے آپ ہی کی بات سے جڑی ہوئی ہے اور مجھ سے بھی اسکپ ہو گئی. یہ جو ورچوئل ریالٹی ہے یہ ایک طرح سے ریالٹی ہے لیکن یہ ایلیوژن بھی ہے. اور میں اگر اپنی ذاتی تجربہ تھوڑا سا دوں کہ میرا جو کالم میں جو لکھتا ہوں وہ ظاہر ہے کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ بھی آ جاتے ہیں, لوگ شیئر بھی کرتے ہیں.
مجھے سب سے زیادہ غصہ اس آدمی پہ آتا ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہی میں نے اپنا کالم فیس بک پہ لگایا 3 سیکنڈ میں پہلا لائک آ گیا. کیوں؟ تو غیر مشروط محبت ہے آپ سے. مجھے ایسی محبت نہیں چاہیے. اچھا، اب اس کا جب مزید ڈائسیکشن کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ 100 جو لائکس ہیں ان میں سے 10 نے اس کالم کو کھولا اور 100 میں سے 3 نے پڑھا بھی، اور سامنے ہے 100 لائکس. تو یہ جو دلدل ہے، اگر مجھے یہ پتہ نہ چلے تو میں تو اس میں ڈوب کے مر جاؤں خوشی کے مارے کہ یار دیکھو 100 لوگ جو ہیں انہوں نے 5 منٹ میں، واہ 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 کیا بات ہے وسیع صاحب آپ کی. لیکن میری طبیعت صاف ہو جاتی ہے اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جو مجھے وہ کالم پڑھنے میں کم از کم 5 منٹ چاہیے منیمم، وہ بندہ 2 سیکنڈ میں لائک کر کے نکل گیا آگے. تو یہ جو کراؤڈ ہے یہ کون لوگ ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب آپ اپنی پاپولیرٹی کا یا غیر مقبولیت کا اسیسمنٹ کریں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو پروٹوٹائپ ہے آپ اپنی سیاسی مقبولیت پہ بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں کہ جی آج اتنے ملین لائکس ہیں، ان کا ڈائسیکشن تو کر لیں. ہو سکتا ہے کہ جینوئنلی 5000 ہی ہوں یا 10,000 ہو 50,000 ہو، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اچھا، ایڈیٹوریل کانٹینٹ، ایڈیٹوریل کنٹرول کے آپ نے لوز ہونے کی بات کی. یہ بہت بڑا المیہ ہوا ہے ہم لوگوں کے ساتھ کہ ایڈیٹر جو ہے اور ایڈیٹوریل کنٹرول سمیت اسے کھڑکی سے پھینک دیا گیا. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جیسے گویے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں خاندانی اور ایک ہوتے ہیں جو عطائی. کیا بات ہے، پاگ لگے رہے. عطائی یہ سن 2000 کے بعد سے بالخصوص جب عطائیوں نے اپنی دکانیں کھولنی شروع کی تو انہوں نے کہا یار یہ ایڈیٹر کرتا کیا ہے، ہر وقت کمرے میں بیٹھا رہتا ہے، فون پہ اس کو بلا لیا، اس کو شوکاز دے دیا، اسے ڈانٹ دیا، کاپی دیکھ لی، یہ سارے کام تو یہ میرا مینیجر بھی کر سکتا ہے. مینیجر نے کہا ہاں جی، تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، ہم خواہ. تو اس نے کہا کیا ضرورت ہے. تو ایک اچھا پھر جو ہے وہ اس نے کہا یہ ایڈیٹر، اسسٹنٹ ایڈیٹر یہ مجھے پسند نہیں ہے، ڈائریکٹر ہونا چاہیے، کریٹو ڈائریکٹر ہونا چاہیے، ڈیسک ایڈیٹر ہے. کانوں کو بھلے لگتی ہیں نا یہ عہدے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں کسی فارماسیوٹیکل کمپنی میں بیٹھا ہوا ہوں، کسی چینل میں نہیں بیٹھا ہوا ہوں. ایسے انہوں نے عہدے کریٹ کر دیے، کانوں کو بھلے لگتے ہیں، ٹرینڈی ہیں، کول ہیں، ماڈرن ہیں. تو یہ ایڈیٹر، اسسٹنٹ ایڈیٹر، سب ایڈیٹر دفعہ کرو، انہیں نکالو. اچھا وہ ہو گیا. جو تجربے کار ایڈیٹر تھے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ 10 پرانے کھاپڑ بیٹھے ہوئے ڈیسک پہ، 2-3 نئے بچے آ گئے، بچیاں آ گئے، تو انہوں نے دیکھا دیکھی کہ اس طرح خبر بنائی جاتی ہے، جملے کی ادائیگی اس طرح ہوتی ہے اور اس طرح اس کو نشر کیا جاتا ہے. تو وہ جو سینئر ہوتے تھے وہ کوئی نہ کوئی انہیں سکھا دیتا تھا. پھر یہ ہوا کہ سینئر تو 10 ہیں، نئے پنچھی آ گئے 100. اب ایک تو پہلے دن ہی وہ جو 10 ہیں وہ بالکل سائڈ پہ لگ گئے. وہ ٹھیک ہے سینئر ہوں گے، ان کا ادب احترام اپنی جگہ، لیکن عددی اعتبار سے تو وہ مار کھا گئے.
اچھا اب وہ جو 100 آئے ہیں وہ اپنے آئیڈیاز کے ساتھ آئے اور وہ یہ سوچ کے آئے یا نہ بابیانو کی پتہ ہے آج دی دنیا کی ہو رہے ہیں, تو وہ احترام کی یہ شکل لے کے آئے ہیں اور سیکھنے کی یہ عرض لے کے آئے ہیں, یہ نہ بابیانو کی پتہ. تو انہوں نے پھر آہستہ آہستہ جو اپنے نئی چیزیں تھیں ان کو لاگو کرنا شروع کیا. اب ہو سکتا ہے آپ کا نالج بہت زیادہ ہو, لیکن تجربہ بعض اوقات نالج کا نعم البدل, یا نالج تجربے کا نعم البدل جو ہے بیلنس کر کے چلنا پڑتا ہے نا. نرا نالج بھی کام نہیں آ سکتا, نرا تجربہ اور نالج نہ ہو تو مستری ہو سکتا ہے, انجینئر تو نہیں ہو سکتا وہ. تو یہ ساری چیزیں مکس ہو کے چلتی ہیں. جب وہ بیلنس بگڑ گیا تو میجورٹی کی بنیاد پہ پتہ یہ چلا کہ وہ جو 5 سال پہلے پیراشوٹ کے ذریعے آیا تھا وہ بن گیا نیوز ایڈیٹر, اور پھر وہ اکیلا نہیں آیا, وہ اپنے ساتھ پچھلے چینل سے پورا قبیلہ توڑ کے لایا, اور اس چینل سے بھی جب وہ اگلے چینل میں جائے گا تو اسی قبیلے کے ساتھ جائے گا. تو اس سے اس کی بنی بارگیننگ پوزیشن ویزا وی سیٹ. تو اب یہ ہے کہ وہ سیٹ کے فرمائشی پروگرام بھی پورے کرتا ہے, اور اپنا جو بھی اس کی محدود عقل یا سوچ یا پروفیشنلزم, بہت سارے بہت اچھے بھی ہیں, ایکسیپشنلی بہترین نیوز ایڈیٹر یا اس پروفائل میں ہے, لیکن اکثریت ایسی نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے جو ایڈیٹوریل کنٹرول ہے وہ لوز ہوا. اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ اب جو فون آتے ہیں, اگر تجربے کار ایڈیٹر ہوتا تو وہ تو گھما دیتا فون کرنے والے کو کہ جی ٹھیک ہے آپ کی ایڈوائس اپنی جگہ, لیکن ہم دیکھ لیں گے, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے. یہ تو سیٹ پہ کھڑا ہو جاتا ہے یس سر, اس لیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں اسے ٹیکل کیسے کرنا ہے, پریشر کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. یہ جو پیچھے دفتر نیچے گھیراؤ کر لیا ہے کسی گروہ نے, یا کسی انڈیویجول آ گئے ہیں, یا اس نے میز پہ یوں کر کے کہا کہ تیری ایسی تیسی, اس سے ڈیل کیسے کرنا ہے. فوجی کٹنگ والا بندہ دیکھ کے ڈر جاتے ہیں. ہاں, تو متنازع گفتگو سے پرہیز کریں. تو یہ ساری چیزیں, وہ چیلنج اس کے لیے اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں. وہ نہ اسے رپورٹنگ کا اس طرح سے تجربہ ہے, نہ ڈیسک کا اس طرح سے تجربہ ہے, وہ تو بس آ گیا کسی طرح سے. اور اچھا نہ وہ اس میں انٹرسٹیڈ ہے کہ وہ اپنی سکلز جو ہے وہ اپڈیٹ کرے. مستند ہے میرا فرمایا ہوا, میں اس زمانے کا ہوں, مجھ سے بہتر تو نہیں جانتا کوئی. ان چیزوں نے مل ملا کے وہ تصویر بنائی ہے جو آپ ابھی بیان کر رہے ہیں. باقی رہا کہ ڈیجیٹل میڈیا پہ ایسے لوگوں کے قبضے سے کیا ہوتا ہے. یہ جو 100 کروڑ کا کلب آپ نے سنی ہوگی ٹرم, بالی ووڈ کی ایک بڑی مشہور ٹرم ہے کہ جی فلم تو وہ ہے جو پہلے ہفتے میں 100 کروڑ کے کلب میں چلی جائے, ورنہ کیا فائدہ ہے. اچھا ان کی ٹیکنیک کیا ہوتی ہے, 100 کروڑ میں کیسے جاتی ہے. ان کا 33% جو بجٹ ہے, ایک تو وہ سٹارز بڑے لیتے ہیں, لیکن جو پبلسٹی کا بجٹ ہے تمام میڈیا پلیٹ فارمز کے لیے, وہ ٹوٹل جو فلم کا بجٹ ہے اس کا کم از کم 33% ہوتا ہے. اور وہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے 33%. مثلا اگر 1 ارب کی انویسٹمنٹ ہے تو 33 کروڑ ایڈورٹائزنگ میں جا رہا ہے. اچھا وہ ایڈورٹائزنگ بھی وہی ہوتی ہے, وہ جو ہیڈ لائٹس جو ہرن کی آنکھوں میں ڈالی جاتی ہیں نا, ساکت ہو جاتے ہیں. وہ جو فلم کا دھتی ہے وہ کہتا ہے یار بڑی مشہوری ہو رہی ہے, یہ تو دیکھنی پڑے گی. اس حلے میں 350 سینماؤں میں وہ آدمی گھس کے 100 کروڑ دے دیتا, اور پھر پتہ چلتا ہے کہ دوسرے ہفتے سے میں 15 کروڑ کی پہ آ گئی ہے وہ فلم, اس کے بعد تیسرے ہفتے میں 5 کروڑ پہ آ گئی ہے. لیکن پہلے ہفتے میں کام ہو چکا ہوتا ہے, میں اپنا مال لپیٹ کے نکل لیتا ہوں مارکیٹ سے. بہت کم فلمیں ہوتی ہیں جو 200, 250, 600, 1000 کروڑ پہ بھی جاتی ہیں, لیکن آپ انہیں انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. تو بیان ہی سوشل میڈیا کی بھی یہی ٹیکنیک ہے کہ آپ اتنی 1000 واٹ کی ہیڈ لائٹ جو ہے وہ کنزیومر کی آنکھوں میں جھونک دیں, اور یہ کام کرتا ہے, یہ چمتکار ہے. میں آپ کو قریب ترین مثال دوں, فلپین میں اس وقت جو صاحب پریزیڈنٹ بنے ہیں
ان کے ابا جن کا نام فرڈینینڈ مارکوس تھا وہ انتہائی کرپٹ, انتہائی ظالم, اور مطلب ان کا جو ہسٹری میں ہے, جو لوگ جنہوں نے پڑھا ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں, فرڈینینڈ مارکوس کا کیا مطلب ہے. ان کا بیٹا 2/3 اکثریت لے کے 6 مہینے پہلے صدر بن گیا, باپ کے زوال کے کوئی 30-35 سال بعد. کیسے بن گیا؟ اس نے ایک کمپنی ہائر کی جس نے وہ جو 35 سال پہلے پیدا ہونے والا بچہ تھا اس سے لے کے اور جو 18 سال کی عمر کا ایلیجیبل بچہ ہے وہ صرف اس گروپ پہ فوکس کیا, جس کو ہسٹری کا ہی نہیں پتا تھا کہ ہوا کیا. تو مارکوس کے جو دور تھا فرڈینینڈ مارکوس کا, جس میں اس نے مارشل لا بھی لگایا تھا, سیاسی قیدیوں سے جیلیں بھری ہوئی تھی, وہ سب سکپ کر کے ایک ٹیلر میڈ ون لائنر میم کی شکل میں ہسٹری میرے واٹس ایپ کے ذریعے مجھے بھیجنی شروع کر دی. 1 2 3 4 5 6 7 ایک دن میں 500 میسیجز آ رہے ہیں اور مختلف آؤٹ لیٹس کے ناموں سے آ رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب اتنی بمبارڈمنٹ ہوگی تو میں سوچنا شروع کروں گا کہ یار اس کا باپ بھلے اچھا آدمی نہ ہو لیکن یہ تو بڑا زبردست آدمی ہے. تو دین ہی اسٹول دا الیکشن ان فرنٹ آف ایوری باڈیز آئیز. وہ جو مارکوس کے قیدی تھے دیگر سیاسی جماعتوں میں, وہ چیختے رہ گئے جلسوں میں, یہ کیا فراڈ ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. کچھ نہیں ہے, الیکشن شفاف ہے, کوئی دھاندلی نہیں ہوئی ہے, لیکن وہ بندہ آ گیا. تو یہ چیزیں اس طرح اب ظاہر ہو رہی ہیں, چیزیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہائی جیک ہو رہی ہیں. میں اپنی جگہ بہت فن خوان ہوں گا, پروفیشنل ہوں گا, سیزنڈ آدمی ہوں گا, لیکن اب کمپنیاں بن گئی ہیں جو کہ پوری کی پوری سچویشنز کو اٹھا لیتی ہیں اور ان کو مولڈ کر کے ایک خوشنما پیکنگ میں دوبارہ آپ کو بھیج دیتی ہیں. تو اس کا کیا کریں؟ بہت زبردست دلچسپ باتیں ہوئی ہیں, اور اس میں یہ ہے کہ کوئی پرٹیکولر سوال نہیں ہے لیکن کچھ کمنٹس جو ہے وہ میں ضرور رکھوں گا. بہت ساری باتیں جو ہے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہ دیکھیں ہم ایک چھوٹی مونوپولی سے جب نکل رہے ہیں تو اس سے نکل کے ہم ایک بہت بڑی جو فش ہے اس کے منہ میں بھی جا رہے ہیں, جس سائڈ کو دیکھنے کی بھی ضرورت ہے. اتنی بڑی جو ڈیجیٹل کمپنیز ہیں, جو کارپوریٹ کمپنیز ہیں, اور جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے وہ جو ہمیں بیچ رہا ہے, جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ 60 سیکنڈ کے اندر آپ ایک ویڈیو دیکھیں, تو ہم باقی ٹائم پہ ایسا 10 سال پہلے ہم کیا کر رہے تھے جو نہیں کر رہے تھے جو اب کر رہے ہیں, کہ ہم 2 گھنٹے کی فلم اس وقت دیکھ لیتے تھے, لیکن اب ہم کہتے ہیں کہ نہیں زیادہ سے زیادہ 60 سیکنڈس ہو یا 2 منٹ ہو. تو وہ باقی ہمارا ٹائم کدھر جا رہا ہے؟ وہ جو 3 گھنٹے کی ہم فلم دیکھ رہے ہوتے تھے, اور اس وقت اتنے پلیٹ فارمز نہیں تھے, ہم بکس بھی پڑھ لیتے تھے اور بہت ساری پروڈکٹیو کام کرتے تھے, تو وہ سارا ہمارا ٹائم جو ہے, ہم 15 سال پہلے ایسے کون سے کام کر رہے تھے, نہیں کر رہے تھے, جو اب ہم کر رہے ہیں, اور سوسائٹی میں جو ہے وہ چیزیں آگے بھی جا رہی ہیں. اس میں کون سے پلیٹ فارمز ہیں؟ وہ ٹک ٹاک ہے, وہ انسٹا ہے, وہ کون سے ایسے چینلز ہیں جہاں پہ وہ ہماری انرجیز, جو انرجی کسی اچھے کام میں یوٹیلائز ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی, لیکن وہ ان کا جو کنزیومر پروجیکٹ ہے جس کے اندر ہم اس چیز میں انویسٹ کر رہے ہیں اور ملٹی پلائی ہو رہے ہیں. تو وہ جو چھوٹی مونوپولی ہے اس کو تو ہم چیلنج کر رہے ہیں, لیکن جو بہت بڑی مونوپولی ہے, جو ہیجمنی ہے, جو ورلڈ لیول پہ ہیجمنی ہے, جس میں یہ ہے کہ جب میں یہاں سے واپس جاؤں گا تو مجھے فیس بک پہ 10 نوٹیفیکیشن آئیں گے. مطلب ایلون مسک کو آپ کیسے چیلنج کریں گے یہ بتائیں نا. چیلنج کرنے کی بالکل اس میں ہماری اپنی کیپیسٹی کیا ہے کہ ہم واقعی چیلنج کر سکتے ہیں یا نہیں یہ کر سکتے, اس کو دیکھنے کی بالکل ضرورت ہے. لیکن یہ بات کہ ہم ایلن مسک کو چیلنج نہیں کر سکتے, اور ہم ہمارا جو ناول ہے, ہماری جو کہانی ہے, ہمارا جو اپنی زمین کے ساتھ لگاؤ ہے, اس کو ہم فار ایگزامپل ہمارا جو لٹریچر ہے, اس لٹریچر کو ہم کیسے اس طرح سے گیو اپ کریں کہ ہم ایلن مسک کو نہیں کاؤنٹر کر پا رہے ہیں, اس اتھارٹی کو ہم چیلنج نہیں کر پا رہے ہیں. اس کے لیے ہم اپنی جو کچھ بھی جڑت ہے
اس کو ہم چھوڑ دیں, اپنی پرائیویسی کو چھوڑ دیں کہ جب میں یہاں سے واپس جاؤں گا تو مجھے فیس بک پہ یہ نوٹیفیکیشن آ جائے گا کہ آپ کے ارد گرد یہ 10 لوگ موجود تھے کہ آپ ان سے فرینڈ شپ کرنا چاہتے ہیں. یا کوئی ناول میں سرچ کرنے کے لیے ایک ورڈ گوگل پہ ڈالوں گا, اس سے پہلے 4 ورڈ وہ خود مجھے دے گا کہ کیا آپ یہ سرچ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو پورا نیریٹو ہے, جو نیریٹو ہمارا اپنا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے, وہ نیریٹو کوئی اور بنا رہا ہے. اس نیریٹو کے اندر ہم اگر فار ایگزامپل اسپیس سلونیس میلان کنڈیرا بہت زبردست اس کا ایک مختصر ناول ہے کہ سماج کے اندر جو توازن تھا, جو بیلنس تھا, جو ردم تھی, اس ردم کو کس نے ڈسٹرب کیا کہ ہم جیسے وسط اللہ صاحب نے شروع میں اس چیز سے سٹارٹ کیا کہ ہم اتنی بھاگم دوڑ اور کمپٹیشن اور تیزی میں آ گئے ہیں, اور اس دنیا کا جو کرکس ہے آج تک وہ یہ ہے کہ ہم اس تیزی کے پیچھے بھاگتے رہے اور وہ تیزی ہم نے اصول کی ہے. تو وہ منال کنڈیرا کہتا ہے کہ ایسا کیا تھا کہ جس کے پیچھے ہم نے وہ جو ردم تھی ہماری لائف کی, ہماری سوسائٹی کا جو بیلنس تھا وہ ہم نے کھو دیا. گلگت کے کسی بھی گاؤں میں, بلوچستان کے کسی دور دراز گاؤں میں اور سندھ کے کسی دور دراز گاؤں میں جائیں تو یہ ڈبیٹ میٹر آج وہاں پہ نہیں کرتی, نہ پہلے کرتی تھی. تو ان کی جو پازیٹیو اسپیکٹس ہیں بالکل 100% اسے ایگری کرتے ہوئے, لیکن یہ جو چیزیں ہیں جن چیزوں میں ہماری اتھارٹی نہیں ہے, اور جو فیس بک بناتا ہے, جو ٹویٹر بناتا ہے, جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم بنا رہا ہے, اتھارٹی تو اس کی ہے, ہیجمنی تو اس کی ہے, ڈکٹیشن تو اس کی چلے گی. ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ہم کام کریں گے, آپریٹ کریں گے. ہماری اپنی انویسٹمنٹ جو بھی فار ایگزامپل ایک بندہ ٹویٹر سے اور یوٹیوب سے 10 لاکھ روپے کما رہا ہے تو ہم اس کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ سوسائٹی بہت زیادہ ڈیولپ کر کے آگے چلی گئی ہے. 60 سیکنڈس کے اندر ہمارا پورا نیریٹو چینج ہو رہا ہے. ہماری میوزک کے اندر آپ وہ توازن, وہ ایک میں اسے کہوں گا کہ ایک جو بگاڑ آ رہا ہے جو لٹریچر کے اندر آ رہا ہے, میجیکل ریئلزم کے جو ٹاپکس ہیں اس کا مجھے مطلب کوئی بتائے کہ چکوال کے اندر, چکوال کی سوسائٹی کے اندر یا دور دراز گاؤں کے اندر میجیکل ریئلزم یا فلیش فکشن کی اس کی ریلیونس کیا ہے. میں اس پہ صرف اتنا عرض کروں گا کہ چیزیں جو ہیں نا وہ ہماری اپنی ضروریات سے اور ہمارے اپنے مفادات اور ہماری ضروریات چیزوں کو ڈرائیو کرتی ہیں. جو حامد صاحب نے بات کی بڑی امپورٹنٹ تھی کہ کہانی دوبارہ اورلٹی کی طرف جا رہی ہے. کیوں جا رہی ہے؟ اس لیے جا رہی ہے کہ پاکستان میں جو چیز آپ ٹویٹر پہ لکھیں گے, ٹویٹر جو ہے وہ آپ کو لمیٹڈ رکھتا ہے کچھ الفاظ تک. جب آپ لمیٹڈ الفاظ کے اندر بات کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ تب ہی کر سکیں گے جب آپ کے پاس نالج کافی زیادہ ہو اور اس کو مینٹین, اس کو آپ کو کمپریس کرنا آتا ہو. اور ایک کمپریسڈ فارم میں جو چیز سوسائٹی میں جائے گی تو ظاہر اس کو سمجھنے والوں کی تعداد بھی کم ہی ہوگی, اس لیے کہ نالج اس کے پاس اتنا نہیں ہے. جب اس کمپریسڈ فارمیٹ کو آپ فیس بک کے اوپر کھولتے ہیں تو اس پہ آپ کی فالوئنگ بڑھ جاتی ہے, اس لیے کہ اس بات کو آپ نے تھوڑا سا کھول کے بیان کیا. لیکن جب یہ ٹک ٹاک پہ جاتی ہے تو اس کی فالوئنگ آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ اچانک اتنے ملین فالوور لوگوں کے کیسے ہو جاتے ہیں. ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ نہیں ہو رہے, ٹویٹر پہ بھی نہیں ہو رہے. ٹک ٹاک پہ کیوں ہو رہے ہیں؟ ٹک ٹاک پہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ پاکستان کی جو شرح خواندگی ہے, لٹریسی ریٹ ہے, اس میں ظاہر ہے کہ اس میں پڑھنے والوں کی تعداد کم ہے, اور سن تو ہر شخص ہی سن سکتا ہے. جو چاہے گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنی فصلیں کاٹ رہا ہے, چاہے وہ حجام کی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے, چاہے وہ کئی بار تھڑے پہ بیٹھا ہوا ہے, چاہے وہ آج سوپ بیچ رہا ہے, ہر بندے کو بات سمجھ میں آتی ہے. اور جب وہ نیچے تھوڑا سا اور فارمیٹ میں جاتی ہے کہ تھوڑا سا آپ اس کو ٹون ڈاؤن کرتے ہیں اور تھوڑا سا اس میں آپ مسالے جو ہے وہ کمیونیکیشنز والے بڑھا دیتے ہیں اور کانٹینٹ والے کم کر دیتے ہیں تو وہ چیز زیادہ تیزی کے ساتھ اس تک پہنچتی ہے. اب اس کی لالچ ہے کہ اس کو انفارمیشن چاہیے اور انٹرٹینمنٹ چاہیے, تو ایک چیز جو اس کے پاس اویلیبل ہے وہ اس کو کیسے نظر انداز کرے. ہم جو یہ بات کرتے ہیں, میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایڈیٹوریل بورڈ کا نہ ہونے کی وجہ سے چیزیں را مٹیریل میں ہمارے پاس آ رہی ہیں, جیسے وسط صاحب نے بھی کہا, حامد صاحب نے بھی کہا. لیکن لوگ اس کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ نے اپنی رائے دی, لیکن میرا اپنا ابھی بھی 90% امکان یہ ہے کہ فیس بک سے آپ نے اپنا اکاؤنٹ ابھی بھی ڈی ایکٹیویٹ نہیں کیا ہوگا, میں بھی نہیں کروں گا. اور جو لوگ سوشل میڈیا کے خلاف کیمپین چلاتے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ہی چلا رہے ہوتے ہیں. فیس بک کا بائیکاٹ کرو, یہ اعلان ہمیں فیس بک پہ ہی لکھا ہوا ملتا ہے. ٹویٹر کا بائیکاٹ کرو, یہ ٹویٹر پہ ہی لکھا ہوا ہوتا ہے.
تو بڑی سچائی آپ کا اعلان یا آپ کا تقاضا نہیں ہے، بڑی سچائی وہ ہے جو مجھے بھی نظر آ رہی ہے کہ آپ وہی بات فیس بک پہ ہی بیٹھ کے اصل میں کر رہے ہیں. تو آپ کے پاس اور کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے تو مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو جاؤ بھائی، یا کسی بس میں چڑھ کے کر دو، یا کوئی پمفلیٹ لے جا کے کسی کے گھر میں دے دو. پریس جب لگا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت بھی یہ بھونچال آیا، کیونکہ جب تک پریس نہیں آیا تھا تو علم، معلومات یہ صرف اور صرف حکومتی اشرافیہ کے پاس تھی، یا چرچ کے پاس تھی، یا مذہبی اشرافیہ کے پاس تھی. اور چاہے وہ پریس استنبول میں لگا خلافت عثمانیہ والوں کے پاس آیا ہو یا وہ لندن میں لگا ہو، چرچ نے اور مسجد نے بالکل برابر رد عمل دیا دونوں کے اوپر. دونوں مولوی صاحب اور راہب اس کے اوپر متفق تھے دونوں کہ اس کو پھانسی ہونی چاہیے، یہ پبلشنگ ہاؤس نہیں کھلنا چاہیے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں طرف، چاہے وہ یہاں ہو یا وہاں ہو، ابتدائی جتنی بھی پروگریسو مٹیریل آیا ہے ہمارے پریس میں جتنا والا لفظ تو میں نے شاید زیادہ استعمال کر دیا، لیکن ابتدا میں جو مٹیریل آیا اس میں بڑی کتابیں آپ کو ایسی ملیں گی جس میں مصنف کا نام ہی نہیں ہے یا نام اس کا غلط لکھا ہوا ہے، نام بدل کے اس نے لکھا ہے. ابھی بھی جیسے پاکستان جیسی سوسائٹی ہے، اس سوسائٹی میں اگر آپ دیکھیں گے آپ کو زیادہ تر وہ لوگ جو پروگریسو بات کرنا چاہتے ہیں، جو ویمن رائٹس کی بات کرنا چاہتے ہیں، جو انسانیت کی بات کرنا چاہتے ہیں، اکثریت ان کی جو فیک آئیڈیز سے سوشل میڈیا پہ موجود ہیں. ادروائز ان کو پتا ہے کہ ہمیں ایف آئی اے اٹھا کے لے جائے گی، ہمارے اوپر سائبر کرائم ایکٹ لگ جائے گا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں لگ جائیں گی. تو سیم شکلیں نہ وہاں نظر آتی تھی نہ یہاں نظر آتی تھی. اور تب بھی کئی پبلشنگ ہاؤسز ایسے ہیں کہ جن کے مالکان کو اس وجہ سے پھانسی دی گئی کہ وہ مصنفین کے نام نہیں بتانا چاہتے تھے جن کی کتابیں چھپی ہوئی تھیں، وہ نہیں بتانا چاہتے تھے. تو اس بنیاد پہ کیونکہ ظاہر ہے کہ جس نے پبلشنگ ہاؤس کھولا وہ خود بھی نظریاتی آدمی تھا، کئی مواقع پہ وہ خود ایک فکری قسم کا انسان تھا، اور وہ کوئی نام آپ کو نہیں بتانا چاہتا تھا کہ کتاب جو چھپی ہے وہ. کچھ جگہوں پہ یہ بھی کہا گیا کہ جس پبلشر نے کتاب چھاپی ہے بیسیکلی مصنف بھی وہ خود ہی تھا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ بھونچال اس وقت آیا چرچ میں، مسجد میں، حکومتی اور سیاسی اشرافیہ میں، بااختیار لوگوں میں، اور یہی آیا کہ بھائی یہ تو علم جو ہمارے ہاں ہم نے سمیٹ کے رکھا ہوا تھا، جو صرف درباروں میں پڑھایا، سکھایا، سمجھایا جا سکتا تھا، اور یا پھر خانقاہوں اور مسجدوں کے ذریعے سے سمجھایا پڑھایا جا سکتا تھا، وہ تو نیچے چلا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا، یعنی اس زمانے میں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہو گیا کہ بھائی پچھلی گلی میں جو میاں ذوالفقار رہتے ہیں کیا اب وہ بھی کتاب لکھ سکیں گے؟ تو مجھ میں اور اس میں کیا فرق رہ گیا؟ میں بڑے خاندان کا ہوں، میں تو لکھ سکتا تھا، چلو میرا باپ پدرم سلطان بود والی کہانی تھی. لیکن جو سامنے ایک شخص رہتا ہے میرے، جو اس کا نہ باپ سلطان ہے، جو نہ بڑے باپ کی اولاد ہے، وہ کیسے لکھ سکتا ہے کتاب؟ تو یہ بھونچال آیا. تو لیکن اگر مجھے موقع ملا ہے کتاب لکھنے کا، چاہے میرے دماغ میں اول فول کچھ بھی چل رہا ہو، میں کیوں نہ لکھوں، میں کیوں نہ بولوں؟ جب تک فیس بک نہیں تھا یا ٹویٹر نہیں تھا یا انسٹاگرام نہیں تھا، یہ بات میں گلی کے نکڑ پہ بیٹھ کے کرتا تھا، ہاسٹل کے کمرے میں کرتا تھا، چائے خانے پہ کرتا تھا، یا جب بھی دوست مجھے مل جاتے تھے بیٹھ کے تو پان کی پچکاریاں مارتے تھے ساتھ میں، ہم بس جو دل میں آتا تھا وہ کہتے تھے. اب وہ موقع ہمیں یہاں مل گیا ہے. جیسے وسعت صاحب نے کہا کہ یہ ریپ تو کل بھی ہو رہے تھے بھائی، لیکن اب ہمیں پتہ چل رہا ہے. یہی باتیں کبھی کبھی جیسے مثال کے طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی سوشل میڈیا پہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں، بھائی گالیاں اس لیے دے رہے ہیں کہ گالیاں ہم دیتے ہیں، یہ ہم میں ہے یہ مٹیریل، ٹھیک ہے نا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ممبرز جو ہیں وہ آرٹیکل 62 63 پہ پورے کیوں نہیں اترتے، تو ان کو لگتا ہے کہ شاید ہمارے پاس 62 63 والے لوگ ہیں لیکن لوگ سلیکٹ یا الیکٹ نہیں کر رہے. بھائی ہے ہی نہیں پیچھے مٹیریل تو کیا بھیجے پارلیمنٹ میں، یہی چاہتے ہیں جو کچھ ہے ہمارے پاس. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک موقع ہے، اگر ظاہر سی بات ہے چونکہ یہ ٹرانزیشنل پیریڈ ہے میرے خیال میں، تو جس بھی معاملے میں، چاہے بزنس کے حلقے میں ہو، چاہے وہ صحافت میں ہو، چاہے وہ کسی اور بھی معاملے میں یا فکری معاملے میں ہی کیوں نہ ہو، جب ہم ایک ٹرانزیشنل پیریڈ سے گزرتے ہیں تو یہ بھونچال آتا ہے. دو مکاتب فکر بنتے ہیں، دو حلقے بنتے ہیں، اور ایک ہی وقت میں ہم ایک ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں کہ دونوں کی بات ایک ہی وقت میں ٹھیک لگ رہی ہوتی ہے، کیونکہ زور دونوں کی باتوں میں ہوتا ہے. لیکن سچائی یہ ہے کہ جس چیز کو ہم روک رہے ہوتے ہیں وہی چیز آگے پنپتی ہے، وہی چیز آگے بڑھتی ہے. اب یہ سوال ظاہر سی بات ہے کہ آج اسی کا جواب ہم ڈھونڈنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ اگر کسی چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے تو کتنا کنٹرول کریں. اب مجھے یہ بات بھی بڑی اچھی لگتی ہے کہ چیزیں کنٹرولڈ ہونی چاہیے، لیکن مجھے یہ بات بھی اچھی لگتی ہے کہ کنٹرول ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اظہار رائے کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں. یہ سوال بھی مجھے بڑا ٹھیک لگ رہا ہے.
تو وہی وسعت صاحب والی بات کہ اب بیلنس ہم نے قائم کرنا ہے، لیکن بیلنس کون قائم کرے گا؟ اگر ہم کسی طاقت کو یہ اختیار دے دیں کہ آپ بیلنس قائم کریں، ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ ہم پہ مسلط ہیں یہی بیلنس قائم کریں گے، تو وہ تو وہی بیلنس قائم کریں گے جس کو وہ بیلنس سمجھتا ہے. لیکن اس کے بیلنس کے نتیجے میں میری مت ماری جاتی ہے، میرا رائٹ مارا جاتا ہے، میری زبان بندی ہوتی ہے، یا میرے جو انسانی حقوق ہیں وہ معطل ہوتے ہیں. اب مجھے حق بھی چاہیے، مجھے کنٹرول بھی چاہیے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ میرا خیال ہے کہ وقت اس سوال کا جواب آگے بڑھ کے خود دے دے گا، جس میں معاشی مسائل بھی حل ہوں گے، اور جس میں ظاہر سی بات میں بھی 10 سال پہلے تک دیکھ رہا تھا کہ خطاط وطاط موجود تھی جس کی میں نے مثال دی، لیکن اب نہیں ہے، اب نہیں مل رہے. اس لیے نہیں مل رہے کہ بس اس نے گزرنا تھا ایک چیز نے، لیکن اس زمانے میں خطاط جو بات کر رہے تھے ان کی بات میں بہت وزن تھا، پبلشرز جو بات کر رہے تھے اس میں بڑا وزن تھا. لیکن سچائی یہ ہے کہ وہ چیزیں نہ رہ سکیں، اور اس نے رہنا بھی نہیں تھا. اس لیے کہ کیوں میں کمپوزنگ، مجھے کیوں اس بات پہ مجبور کیا جائے کہ میں قلم سے لکھوں؟ ٹھیک ہے، اگر وہ ایک فن ہے، کوئی اپنے کتھارسس کے لیے اور اپنے ایستھیٹک سینس کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو کر لے 1000 مرتبہ. لیکن اگر میں نہیں کر رہا، مجھے تو ضرورت ہے صرف نا لکھنے لکھانے کی، میں نہیں پینٹنگز کرنا چاہتا ہوں، میں صرف لکھنا جانتا ہوں، میں لکھنا چاہتا ہوں، سو میں کمپوزنگ کروں گا، سو میں واٹس ایپ کا استعمال کروں گا، میں فیس بک کے تھرو جانا چاہوں گا، میں ٹویٹر کے تھرو جانا چاہوں گا، میں اپنی چیزیں ای میل کرنا چاہتا ہوں، ڈاک کے تھرو نہیں بھیجنا چاہتا ہوں. ہاں خط والے معاملات ہیں تو وہ کہیں معاشقہ پڑے گا تو پھر کر لیں گے. خط والا بھی جو اپنی سلسلے، جو ہمارے بہت سارے دوست احباب مٹاتے بھی ہیں کہ چلے بھائی ہمارا ایک نوسٹیلجیا ہے تو آگے بیٹھ کے ایک دوسرے کو خط لکھنا شروع کر دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں. 10-15 خط کے بعد خود سوچنے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ ہو کیا رہا. تو یہ ہے بھائی، یہ میرا اپنا ایک خیال ہے. کراچی یونیورسٹی کی ڈگری آج بھی خطاط لکھتے ہیں. ہاں جی بالکل. تو اچھا، میرا چونکہ ایک حصہ جو ہے وہ مدرسے میں پڑھانے میں گزرا، تو ہم جب آپس میں بیٹھ کے کسی مسئلے پہ بات کرتے تھے تو وہ اور طرح کی گفتگو ہوتی تھی، اور جب وہ عوام کے سامنے کوئی فتویٰ جاتا تھا تو وہ مختلف نوعیت سے ہوتا تھا. تو میں ہمیشہ یہ پوچھا کرتی تھی کہ یہ جو ہم نے آپس میں گفتگو کی، ہم اس کو پبلک کیوں نہیں کرتے؟ وہی گفتگو ہم لوگوں میں بیٹھ کے کیوں نہیں کرتے؟ تو کہا جاتا تھا کہ یہ عوام کے لیے نہیں ہے، یہ علماء کرام کے اپنے لیے ہے. تو ابھی مسئلہ یہ ہوا کہ وہ جو علماء کرام کی گفتگو تھی وہ عوام میں آ گئی، جس کی وجہ سے ہم انسیکیور ہو گئے. اور انہوں نے بات کی کہ جو اس ڈیجیٹائزیشن کا یا سوشل میڈیا کا کیا فرق پڑتا ہے بلوچستان میں یا گلگت میں بیٹھے ہوئے کسی بھی پہاڑ کے اوپر بیٹھے ہوئے کسی بھی آدمی کے لیے. تو مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب میں بلوچستان میں آپ کسی چرواہے کو دیکھیں، اس نے ہاتھ میں موبائل فون پکڑا ہوتا ہے، اس کی بیٹری جو ہے ایک چھوٹا سا سولر پینل اپنے کندھے پہ اٹکایا ہوتا ہے، اور اس سے بیٹری کنیکٹڈ ہوتی ہے، بکریوں کو چھوڑتا ہے اور خود پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے وہ بھی فیس بک دیکھ رہا ہوتا ہے. اور آج آپ جتنے کنیکٹڈ ہیں بلوچستان کے ایشوز پہ، گلگت کے ایشوز پہ، یا کے پی کے یا کسی بھی علاقے کے، یہ آپ سوشل میڈیا کے بغیر نہیں ہو سکتے تھے. کہ ہمیں پتہ ہے کہ خاران میں کیا ہے یا گوادر میں کیا ہو رہا ہے، یا مطلب کسی بھی علاقے میں. تو اچھا، یہ تو باتیں ہو گئی صحافت کی. ادب پہ ہم ابھی تک بات نہیں کر سکے ہیں خاطر خواہ انداز میں. ہاں ٹھیک ہے، تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے. تو اچھا، اس میں میں 2-4 باتیں ایڈ کر پھر اس کے بعد آپ اس کو کنٹینیو کیجیے گا. کہ پبلشنگ کی ہم نے بات کی، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں نئی چیز کو اپنانے میں بہت دیر کرتے ہیں، اس کو جلدی سے ایکسیپٹ نہیں کرتے. اگر کتاب نہیں بک رہی تو پبلشر ای بکس پہ کیوں نہیں جاتا؟ نہ اس کو چھاپنی پڑے گی، جو وہ روز شکوے کرتا ہے پیپر مہنگا ہو گیا، یا کتاب کی ترسیل پورے پاکستان میں کیسے کرے یا پوری دنیا میں کیسے کرے، وہ سب جھنجھٹ ہٹ جائیں گے، اور وہ کتاب کو زیادہ سستا اور زیادہ اکنامیکل. ابھی تو ایسے ماڈلز بھی موجود ہیں جس میں رائٹر کو اس کا جو پرسنٹیج ہے وہ خود بخود چلا جاتا ہے جیسے جیسے کتاب بکتی ہے آن لائن اس سے. لیکن ہمارا پبلشر اس کو نہیں اپنا رہا. فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا کہ شاعری تو پہنچ رہی ہے لوگوں تک، اور اس کے چھپنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. ابھی بہت کم ہے کہ 2-4 کتابیں چھپ جاتی ہیں. جس انداز میں پروین شاکر یا احمد فراز کے دور میں شاعری چھپتی تھی، آج وہ نہیں دور رہا.
لیکن اب ناول, افسانہ یا مائکرو فکشن یا جو بھی اس کی مختلف قسمیں ہیں, ان کو ہم آج کے دور میں کہاں دیکھتے ہیں؟ ہمارا جو لکھنے والا ہے یا پبلشر ہے وہ کس طرح سے ان نئی چیزوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا پا رہا ہے یا نہیں؟ مطلب اس پہ خاطر خواہ گفتگو کی ضرورت ہے. میں اس کا ایک مبادیاتی یا آسان سا جواب دے کے نکل لیتا ہوں تاکہ آپ جو ہے وہ بار اٹھا لیں اس سوال کا. مجھے جو ہم میڈیا کی بات کر رہے تھے, کم و بیش ظاہر ہے پلیٹ فارم تو سیم ہے, اس پہ جو بھی آئے گا بھلے ادب کے نام پہ آئے یا کالم کے نام پہ آئے, مسائل کم و بیش ایک سے ہی ہیں. اب جیسے وہ لائکس کے چکر کی میں نے بات کی تھی, تو اس چکر میں اچھا اس میں جادو بہت ہے نا یار, لائکس او ہو آدمی جان دے دیتا ہے ریل کی پٹری پہ, لائکس کے چکر میں قربان ہو جاتا ہے. تو اس کے چکر میں جو اگر میں شاعر ہوں تو مجھ سے صبر نہیں ہوتا. میں نے ابھی کوئی تازہ مصرع آیا, میں نے شعر لکھ دیا. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ لکھ دیا, اچھی بات ہے, کم از کم میں اسے پال میں لگا دوں 24 گھنٹے کے لیے کہ یار میں صبح اٹھ کے دیکھوں گا کہ یہ شعر مجھے واقعی اتنا ہی اچھا لگ رہا ہے جیسے اس وقت لگ رہا ہے, یا میں کسی اور ٹرانس میں ہوں. وہ اس سے اتنا صبر نہیں ہوتا, وہ کہتا ہے یار جانے دو. اب ظاہر ہے کہ اس میں جو 100 نے لائکس کیے ہیں, 95 نے تو شعر کبھی پڑھا ہی نہیں ہوگا, لیکن وہ محمد رشید کو چونکہ جانتے ہیں لہٰذا وہ کہہ دیتے ہیں واہ 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 واہ. تو وہ محمد رشید یہ سمجھتا ہے یار یہ تو سارے شعر وہم ہیں, تو اس الوژن میں وہ پھنس جاتا ہے. اچھا یہی جو ہے نثری مواد کے ساتھ بھی ہے جلد بازی کی صورتحال. تو وہ مثلا میں نے زندگی بھر نثر ہی لکھی ہے. نثر کے ساتھ بھی چھلنی لگانی پڑتی ہے. مثلا پہلا میں جب ڈرافٹ لکھتا ہوں وہ را ہوتا ہے, تو اس کی میں فرسٹ ریڈنگ کرتا ہوں. تو اس میں پہلے تو یہ ہے کہ جملوں کی جو کنسٹرکشن ہے وہ ٹھیک کر دی, کوئی لفظ آگے پیچھے ہو رہا ہے وہ ٹھیک کر دیا. پھر میں سیکنڈ ٹائم پڑھتا ہوں کہ اس کا جو کانٹینٹ ہے اس کی کوالٹی کیا ہے. پھر میں تھرڈ ٹائم پڑھتا ہوں کہ جو لاجیکل تھریڈ بننا چاہیے پہلے جملے سے لے کے آخری جملے تک کیا وہ انٹیکٹ ہے. 3 دفعہ میں اپنا مضمون بطور قاری پڑھنے کے بعد پھر ریلیز کرتا ہوں. اچھا اب اگر میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, اپنی تخلیق پہ نظر ثانی کی جو عادت ہے وہ نہیں ہے, یا ہے تو وقت نہیں ہے, اور میں نے اس کو ڈال دیا سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ, تو اس کی جو شیلف لائف ہے یا جو معیار ہے یا پائیداری ہے وہ چند گھنٹوں سے لے کے چند مہینوں تک کا ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے تہیں سمجھ رہا ہوں کہ استاد آج تو شاہکار تخلیق کیا. وہ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. آپ نے اپنا ہی شاہکار کا گلا اپنی جلد بازی میں گھونٹ دیا اب اس کو ڈالنے کے چکر میں اور لائکس کے چکر میں. تو یہ اس ٹریپ میں نے اپنے کئی دوستوں کو آتے ہوئے اور برباد ہوتے دیکھا ہے. پھر ان کی ایک چھوی یہ تصویر ریپوٹیشن میں جاتی ہے یار بٹ ٹھیک ہے ایوریج ہے. حالانکہ اگر وہ اسی ایوریج کو تھوڑا سا صبر کر کے 24 گھنٹے بھی دے دیتے تو شاید وہ ایوریج سے تھوڑی سی بہتر ہو جاتی تخلیق. تو اس چکر میں وہ مارے جا رہے ہیں, لیکن نشہ تو نشہ ہے. اچھا آپ نے ایک گفتگو کے دوران یہ کہا کہ اگر کتاب نہیں بک رہی تو وہ ای بک پہ کیوں نہیں جاتا. جانا چاہیے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جسے ای بک لینی ہے وہ اس سے کیوں لے گا, وہ امیزون پہ جائے گا جو اس سے بھی بڑے آؤٹ لیٹس ہیں, یا وہ کوئی سی انڈین پینگوئن کا جو یا کوئی انڈین آؤٹ لیٹ ہے یا کوئی برٹش اس پہ جائے گا. اردو میں ای بکس نہیں, اردو میں ای بکس جو ہیں کمپیریٹیولی اب بھی کم ہیں. انگریزی تو تقریباً پورا کا پورا کام ہو گیا, نہ ہونے کے برابر ہے.
تو اس لیے ای بک کی اگر مجھے واقعی ضرورت ہے تو میں کیا کروں گا. تو یہ ایک مسئلہ ہے جو لاجسٹیکل مسئلہ ہے بیسیکلی. دوسرا یہ ہے کہ میں اگر میں پبلشر ہوں یہاں کا مقامی کراچی کا یا لاہور کا, تو میں تو قرۃ العین نے اگر 4 کتابیں لکھی ہیں تو میں تو اس کی 100 کتابیں چھاپ کے اپنا گھر چلا رہا ہوں, اور رائلٹی بھی نہیں دینی پڑ رہی. بلکہ جو زندہ رائٹرز ہیں انہیں بھی میں نے قرۃ العین سمجھ لیا, ان کو بھی میں بتاتا ہوں 1000 چھپی ہیں اور 10,000 بیسیکلی چھاپ کے میں نے بھیج دی. تو مجھے تو وہ خون لگا ہوا ہے, میرا تو گھر اس منافع سے چل رہا ہے جس سے کہ میں نے اس کو اصل آدمی کو محروم کیا ہوا ہے. تو اب اگر میں سارا ای سسٹم لے آؤں تو وہ تو چیزیں ریکارڈ ہو جائیں گی, پھر وہ کل کلا کہے گا یار میرے پیسے تو کاٹ 7.5% میرے تو دے, تو وہ تو گھاٹے کا سودا ہے نا. تو جب تک چل رہا ہے چلانے دو, ایک وقت آئے گا کہ نہیں چل پائے گا تو تب دیکھ لیں گے. تو یہ مسائل ہیں اس کی راہ میں بیسیکلی. وردہ نے وہ چیز ہائی لائٹ کر دی جو کہ میرے بھی ذہن میں آ رہی تھی کہ ڈیجیٹل سماج, ادب اور صحافت 2 پہلو تھے. تو جب ہم آئے تھے تو ہمیں یقین تھا کہ جو ہمارے سامنے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, وسعت اللہ خان ہیں, ان کا ایکسپریس پہ وہ کالم لگا تھا ادب اور صحافت. مجھے یاد ہے, ان کو شاید یاد ہو, یعنی کہ آج سے 3-3.5 سال پہلے لگا تھا. ابھی مجھے وہ ذہن, میں اپنی یادداشت کھرچنے پہ نا یاد آیا. اس کے بعد فرنود ہیں. فرنود کا کووڈ کے دنوں میں وہ چڑیوں والا جو تھا کیسا خوبصورت, میں نے فیس بک سے ہی پڑھا تھا, طویل تھا, مزہ آیا تھا, اس نے مجھے انگیج کیے رکھا تھا. وسعت صاحب کا BBC پہ لگا تھا اسی دنوں کے ریجنریٹ کر رہی ہے, جب وہ ایک ٹائیگر مارگلا روڈ پہ, اس طرح کے جانوروں کی ہم خبریں سنتے تھے کہ وہ اتر کے آ رہے ہیں نیچے, کیونکہ جو زیادہ بڑے جانور ہیں وہ گھروں میں قید تھے. تو وہ جانوروں نے اپنا شہر ریکلیم کرنا شروع کیا. وسعت صاحب کا آئیڈیا تھا کہ دنیا اپنے آپ کے لیے وہ مطلب ری ٹیون ہونے کے لیے عارضی مرمت کے لیے بند ہے. جی اس طرح BBC پہ تھا. اب یہ ہے کہ جو یہ دونوں تو کالم ہی ایسے لکھتے ہیں جو خود سے لٹریچر ہے. آئی بلیو ادب والے جو سکہ بند لوگ ہیں, میں خود مطلب میں ادب کا ٹیچر ہوں, اب مجھے انہوں نے بنا دیا, ورنہ میں تو طالب علم ہی سمجھتا ہوں اپنے آپ کو. تو ہم تو آپ کی نثر کا جملہ پڑھتے ہیں, اس کا معنی بھی دیکھتے ہیں. بے معنی جملہ نہیں ہوتا وہ حلقہ ارباب ذوق والوں کی طرح, اس میں کچھ ہوتا بھی ہے. ہمیں آپ لوگوں سے بڑا کچھ پتہ چلا, ہمیں اس ڈیجیٹل ورلڈ نے ہمیں بڑا کچھ دیا. وردہ نے وہ چیز ہائی لائٹ کر دی کہ آج ہمیں اگر پتہ چلتا تھا, وہ متنازع باتیں تھوڑی سی اشاروں میں گول میں کر کے بات کروں گا, کہ ہمارے جو پہاڑی علاقوں میں جو بیچارے پشتون مارے جاتے رہتے تھے, جو وہ خاڑ کمر میں جو کچھ ہو جاتا تھا, کس کو پتہ لگنا تھا؟ کب پتہ چل, بلوچستان میں کیا ہوتا ہے, ہیلی کاپٹر سے کوئی نیچے گرا دیتا ہے, مر جاتے ہیں لوگ, کیسے پتہ لگتا تھا؟ دوست چلو وہاں کے بن گئے, ان سے اب ڈبل بھی ہم پوچھ لیتے ہیں, اچھا یار کیا تھا, اچھا نہیں بولنا, معاملہ ایسا ہے. یہ میں کٹ شارٹ کر رہا ہوں. تو چیزیں ایسی ہی تھیں, اسکیل بڑھا ہے. یہ پہلے بھی میموری پہ ایک سیشن راشد سلیم صاحب کا یہاں پہ ہو رہا تھا, اس میں نے کہا تھا ڈیجیٹل نے صرف اسکیل بڑھایا ہے, اور ٹرانزیشن ہے. فرنود نے جیسے بات کی, ٹرانزیشن میں ہمیں بدہضمی, ذہنی بدہضمی زیادہ امکان ہوتا ہے ہونے کا. ادروائز اس مارچ کے مہینے میں نے اس پہ کوئی کام کرنا تھا, بلوچستان کہہ رہا ہوں, بنگلہ دیش پہ. تو ان دنوں نیشنل آرکائیوز جو ہے ہماری نیشنل لائبریری کے جو بیسمنٹ میں انہوں نے اخبار پرانے رکھے ہوئے ہیں, تو جا کے پوچھا جی کون کون سے اویلیبل ہیں ان پرٹیکولر مہینوں کے, کہ الیکشن سے پہلے کے مہینے اور جو نا 16 دسمبر تک کے اخبار کون کون سے اویلیبل ہیں. تو ڈان پوچھا نہیں تھا. اب زیادہ انٹرسٹ تھی کہ اردو اخبار ہمارے کیا کرتے رہے ہیں اس وقت, اس سے بھی ڈاکومنٹ پتہ تو ویسے تھا, ڈاکومنٹڈ پتہ کرنا تھا نا. تو اردو نہ ملے, انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے پتہ نہیں کسی چکر میں یا کیا چیز تھی. پاکستان ٹائمز ملا صرف. پاکستان ٹائم ان دنوں میں, یہ جو مہینے میں کہہ رہا ہوں, جنوری, فیبرری, مارچ اور دسمبر تک سلیری صاحب تھے اس کے ایڈیٹر. تو میں یہ فیک نیوز کو کانٹیکسٹ میں لانے کے لیے یہ والی بات کہہ رہا ہوں کہ آرکائیو سے پڑھنا. ان دنوں جیسے ہمارے اخباروں میں خبریں لگ رہی تھیں, وہ میرے پاس ان کے اسکرین شاٹس موجود ہیں جو اپنی ریسرچ کے لیے میں ڈھونڈ رہا تھا, ایک چیز کوئی بنانی تھی اس کے لیے تھا.
سو وہ کیا تھا, یہ میں نے اسد بیگ میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی والوں سے کہ ایک سیشن کے دوران بعد میں بات ہوئی, تو میں نے کہا جی فیک نیوز کیا نئی چیز ہے؟ تو میں وہی کہتا ہوں کہ جو زیڈ سلیری صاحب, مجھے تو پاکستان ٹائم سے ایکسیس ہوئی نا, تو اس وقت کیا جو وہ چیزیں 17 دسمبر کو خبر لگی تھی ہمارے یہاں, اس سے پہلے جو خبریں تھیں میرے پاس اسکرین شاٹ موجود ہے, پروگرام کے بعد مجھ سے کوئی دیکھ لے, تو جو ایک ہمیں کنسٹرکٹ ہو رہا تھا, جو چیزیں ہو رہی تھیں, جو ادیب بھی وہاں کے سرگودا کا مجھے یاد ہے, تاریخ اس وقت پوری یاد نہیں آ رہی, وہاں کا کوئی ہلکا یا باب ذوق تھا ادیبوں کا, انہوں نے کوئی احتجاج کیا تھا جی یہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ انڈیا پروپیگنڈا وغیرہ سانا ہمارے, تو لوگ کچھ نہیں کر رہے. ادیب کی یہ حالت تھی جو کہ بڑا سسٹینڈ انداز میں سوچتا ہے, بڑا دھیرج سے سوچتا ہے, اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے. تو ادیب کی انفارمیشن اس تک ایسے پہنچتی تھی, عام بندے تک ایسے پہنچتی تھی. آپ لوگوں نے, سینئر جو جنریشن ہے ہم سے, آپ لوگوں نے اخبار بنتے دیکھے, ان کے حالات دیکھے. اخباروں میں جب بھی تبدیلی, رضا علی عابدی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اخبار کی راتیں, اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جب جنگ والوں نے کمپوزر کو ہٹا کے نا, جو وہ خطاط تھے ان کو ہٹا کے انہوں نے سسٹم لایا کمپیوٹر والا, تو ارد گرد گردنیں مڑنا شروع ہو گئیں, اور یہ کیا ہو گیا جی, یہ کیسے چلے گا, یہ کیا. اس کے کراچی میں نیا اخبار کھلا تھا, وہ خطاطوں سے کام انہوں نے کرایا, نام مجھے یاد نہیں اس اخبار کا آ رہا, تو وہ چند مہینوں بعد ہی فوت ہو گیا اخبار. یہ اب مطلب اس کو انہوں نے جنگ کو اس نے چیلنج دیا تھا, اس طرح انہوں نے وہی اینکر جس طرح اٹھاتے تھے ہمارے پچھلے 10 سال 15 سال پہلے ایک نیا پراپرٹی ڈیلر یا کوئی بیکری والا چینل کھولتا تھا یا کوئی بناسپتی گھی والا چینل کھولتا تھا, تو اسی طرح ہوا. انہوں نے بڑے بڑے لوگ اٹھائے تھے, نام انفارچونیٹلی پتہ نہیں مجھے اس وقت کیوں نہیں یاد آ رہا, کہ تو تبدیلی ہمیشہ لوگوں کو بدہضمی کرتی تھی. دوست نے پیچھے کنڈیرا کا حوالہ دیا, تو ہمارا چونکہ کی ورڈ ادب بھی ہے, میں ڈیجیٹل ٹرمینالوجی میں بات کروں گا. کنڈیرا کا دوبارہ سے میں کہوں گا, مجھے ناول کا نا نام نہیں یاد آ رہا, جس میں میوزیشین ہوتا ہے, آپ بہتر سلونیس تھا, جس میں فوک کلچر کی بات ہو رہی ہوتی ہے. ایک پرانا میوزیشین, موسیقی کے سکھانے والا استاد, اس کا بیٹا جو ہے وہ پاپولر میوزک کی طرف یا اس فوک سے اسے انٹرسٹ نہیں رہ جاتی. تو وہ جو تبدیلی ہے نا, وہ 2-3 چیپٹر ہے, اس میں ایک بڑا مزے کا پورا چیپٹر جب وہ میوزیشین کے اس کے زبان سے کہلواتا ہے, کنڈیرا لکھواتے ہیں نا, وہ بڑا لیریکل ہے کہ تبدیلی کتنی مشکل لگتی ہے. یہ تبدیلی اتنی ہی مشکل ہوتی ہے کہ چند سال پہلے لاؤڈ اسپیکر کی مثال وسط صاحب نے دی, تو فوٹو ہمارے ہاں جس کمرے میں تصویر لگی ہوتی تھی وہاں پہ نماز نہیں تھی ہوتی. بعد میں سیلفی بھی ظاہر اتنی بری تھی. اب سیلفی جو ہے وہ مکہ اور مدینہ دونوں میں ایک نئے مناسک کے طور پہ لوگوں نے ایڈ کر لی ہوئی ہے, ہمیں پتہ ہی تب چلتا ہے سیلفی بنتی ہے جا کے. سو تبدیلی آتی جاتی ہے, ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں لگتا. ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے, یہیں اسلام آباد میں چلاتے ہیں وہ, تو انہوں نے ناہید, کیا نام ہے ان کا, ناہید جو پرانی فیمنسٹ تھیں, کشور ناہید کا انہوں نے لگا لیا نا کالم. تو انہوں نے کچھ ان دنوں ویمن مارچ پہ انہوں نے کچھ بات کی ہوئی تھی, تو میں نے کہا دیکھو تبدیلی تو آتی رہتی ہے کہ یہاں پہ بھی اب کشور ناہید کو لگانا شروع ہو گئے ہیں, اگرچہ انہیں نہیں تھا پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تبدیلی آتی جاتی ہے. ہم وہی, ہمارا حال وہی ہے, اندھیرے کمرے سے نکلتے ہیں سردیوں میں تو دھوپ اور سورج جو ہے ہمارے آنکھیں کچھ وقت نہیں کھولنے دیتا, تھوڑی دیر بعد ہم آ جاتے ہیں. تبدیلی کا ہی مسئلہ ہے ادیبوں کو بھی, صحافیوں کو بھی. جب اگر لمبا نہیں ہو رہا کامنٹ, تھوڑا سا میں ایک اور ایڈ کر دوں, ہمارے ہاں ریولیوشن آتا ہے 2000 میں ٹی وی, جو پرنٹ کے جتنے جرنلسٹ تھے بہت سارے سارٹ آؤٹ ہوئے جب ٹی وی آیا, الیکٹرانک آیا. چند ایک لوگ پرانے سسٹین کر پائے ٹی وی کو. ٹی وی کے بعد جب جو ہی یہ ڈیجیٹل, یہ 3 ایج جب تک تھا موبائل پہ اتنی نہیں تھی ریچ, ذرا ویڈیو نہیں تھی چلتی, چیزیں نہیں تھی چلتی. جو ہی 3G آیا, 3G کے بعد سارے چینل اب زیادہ پیسے, اچھی خاصی رقم جو ہے وہ اپنے یوٹیوب سے کماتے ہیں, اپنے فیس بک سے کماتے ہیں, اپنے ہر جگہ سے کماتے ہیں, جو پہلے ماننے کو تیار نہیں تھے. جیو جیسا بڑا جنگ والا جیسا بڑا پلیٹ فارم اتنا لیٹ اس چیز کو سمجھ پا رہا تھا. تو اینی وے تبدیلی آ رہی ہوتی ہے ہمارے پاس, ذرا ماننے میں دیر لگتی ہے. میرا تو یہ خیال ہے, اس پہ آپ کا. میں جلدی سے اس کے اوپر اپنا ایک کمنٹ دیتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ ختم ہو جائے. کہ لاؤڈ اسپیکر کی آپ نے بات کی, جو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ اس میں بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلے کہا گیا کہ لاؤڈ اسپیکر حرام ہے.
اب حکومت ایکٹ لے کر آتی ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پہ پابندی لگاؤ تو وہی لوگ نکل آتے ہیں کہتے ہیں لاؤڈ اسپیکر تو ہم استعمال کر کے ہی دم لیں گے، اور وہ پورا ایک توہین مذہب کا کیس بن جاتا ہے. اچھا، جو ادب کے حوالے سے بھی معاملہ یہی ہے، لیکن اس کو میں جوڑوں گا اس کے ساتھ، جیسا آپ نے ایکسپریس کا حوالہ دیا وسعت صاحب کا. وسعت صاحب خود بھی شاید اس بات کی گواہی دیں کہ ایکسپریس پہ اگر وہ لکھتے ہیں تو شاید کم ہی لوگوں کو پتہ چلتا ہوگا کہ وہ، یعنی ان کو بی بی سی والے آرٹیکل میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، وہاں کم ہوتی ہے. ہاں، لیکن جو اسپیشل انہوں نے ایکسپریس کے لیے لکھے ہوئے ہوتے تھے کسی زمانے میں، ایک تو وہ لمبے، ظاہر ہے کہ بہت طویل بھی ہوتے تھے، دوسرا یہ کہ جو بی بی سی پہ ہیں وہ ڈائریکٹ ہمیں بہت جلدی پہنچ بھی جاتا ہے اور وہ ہوتا بھی ذرا مختصر ہے. اور پھر انہوں نے اپنی زبان بھی تھوڑی سی مختلف رکھی ہوئی ہے دونوں میں، تو وہ ہوتا ہے ایک سلسلہ. اہم بات یہ ہے کہ ہمارے جو پرانے کالم نگار تھے وہ ابھی بھی زندہ ہیں، ایڈیٹوریل پیجز کے اوپر ہیں، لیکن ان کا جو اوپینین میکنگ میں ایک رول تھا وہ تقریباً زیرو پہ چلا جا چکا ہوا ہے. وہ اگر کسی ٹاک شو میں بھی بیٹھے ہوئے تو میرا خیال ہے کہ وہ اتنا زیادہ کنٹریبیوٹ نہیں کر پا رہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو اسی زمانے کے جو لکھاری ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پہ آئے ہوئے ہیں، نیو جنریشن ان کے ساتھ بالکل کنیکٹڈ ہے، ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، محمد حنیف صاحب کو نیو جنریشن بہت اچھی طریقے سے جانتی ہے، وسط اللہ خان صاحب کو جانتی ہے، باقی اس طریقے سے ہمارے جتنے دوست ہیں. ایک آخر میں خورشید ندیم صاحب رہ گئے تھے، قسم کھائی ہوئی تھی کہ میں نہیں آؤں گا لیکن آ گئے. مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ظاہر ہے کہ مزاج کا بھی، کہ پرانے ایک پلیٹ فارم سے آپ جڑے چلے آ رہے ہیں تو اس میں آپ کی عادتیں ہو چکی ہوئی، ان عادتوں کو فوری طور پہ بدلنا وہ مشکل ہوتا ہے. لیکن کچھ یہ والی ڈیبیٹ بھی موجود ہے کہ حضرات سمجھتے ہیں کہ شاید یہ غیر سنجیدہ پلیٹ فارم ہے تو وہاں پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہی والی لیئر جو ہے وہ ادب کے اندر بھی موجود ہے. مثال کے طور پہ ہم نے سوشل میڈیا پہ وہ شمیم حنفی صاحب کی بیگم کے نام سے ان کا وہ ایک آئی ڈی چلتی تھی تو ہمیں پتہ تھا، شمس الرحمان فاروقی صاحب نہیں تھے. باقی جو ہمارے بڑے ادیب خالد فتح محمد صاحب اسی دنیا اور زمانے کے آدمی ہیں، ابھی تک بھی زندہ ہیں، لیکن ہمارے پاس جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کا جو ڈائریکٹ تھرو میڈیا یا تھرو ڈیجیٹل پلیٹ فارم اپنے ریڈر کے ساتھ جو ان کا رابطہ ہے وہ نہیں ہے. تارڑ صاحب بھی اسی زمانے کے آدمی ہیں، ان کی پاپولیٹی ایک لیول کی ہے لیکن تھرو ڈیجیٹل میڈیا نہیں ہے معاملہ. لیکن اسی زمانے کے وہ لوگ جس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک اچھا ادب نہیں دے رہے، جو ابھی بالکل ماضی قریب ترین میں جو ادب آیا ہے، جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں، مثال کے طور پہ کہ ہمارے کاشف رضا کا ناول ہے، ہمارے زیف سید صاحب کا ناول ہے، ہمارے یہ ڈاکٹر ناصر عباس نیر صاحب ہمارے اس دور کے آدمی ہیں اور بالکل سینئر ایک ادیب ہیں. لیکن ان کی جو نیو جنریشن ہے ان کے ساتھ ان کے کنیکشنز، ان کے ساتھ ان کی وابستگی بہت سٹرانگ ہے، بہت مضبوط ہے. اور وہ اسی لیے ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا یا ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے جو ہے صرف پبلشر اپنا کام نہیں کر رہا، جس شخصیت کی کتاب ہے، جس شخصیت کا لٹریچر ہے، وہ خود بھی وہاں پہ کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے. دونوں چیزیں آپس میں مل کے چیزوں کو آگے بڑھا رہی ہوتی ہیں. سو اب بھی ایسا ہو رہا ہے کہ اب وہ آہستہ آہستہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اگر ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم، شروع میں جو میں نے ایک بات کہی کہ ہمارے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم نے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی حل کیا، جو خود سے حل ہوا آٹومیٹکلی، کہ لوگوں کی ریڈنگ، جن لوگوں نے چاہے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھا ہو، جن کے گھر میں اردو نہیں بولی جاتی تھی، اپنی مادری زبان نہیں بولی جاتی تھی، ان لوگوں نے اپنی مادری زبان میں لکھنا اور لکھانا شروع کیا. اردو کا اسکرپٹ کا مسئلہ بھی جب میں نے خود پڑھنا شروع کیا تھا تو میں سینئر ادیبوں سے یہ الفاظ اکثر و بیشتر سنا کرتا تھا کہ اردو کی زندگی 40 سال رہ گئی ہے، بہت سے بہت 60 سال، اور اس کے بعد اردو ختم ہے. لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ اردو نہیں ختم ہونے والی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو بولنے والے تو لوگ موجود تھے لیکن اب اردو لکھنے والے بھی موجود ہیں. میں نے خود پشتو لکھنا یا سمجھنا یہ میں نے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم سے شروع کی، جو میری مادری زبان ہے. یا اس طریقے کے دوسرے بھی لوگ ہیں، اس لیے کہ آپ مجبور ہو چکے ہیں کہ آپ کو ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پہ آنے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپنی کمیونٹی کے ساتھ میرا ایک کمیونیکیشن گیپ ہے، یا اپنے لکھنے والوں کے ساتھ میرا ایک کمیونیکیشن گیپ ہے. تو جنہوں نے اسکول میں ایک لفظ بھی اردو نہ لکھا تھا نہ پڑھا تھا بلکہ فیل ہوئے ہیں، انہوں نے بھی ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم کی وجہ سے پڑھنا تو ان کو شاید آتا ہی تھا لیکن لکھنا بھی شروع کیا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کا ایکسیس بڑا ہے. وہ اپنے لکھنے والے تک اور اپنے ادیب تک اور اپنے مصنف تک بہت آسانی کے ساتھ وہاں تک اس کو رسائی ملی ہے. اب رسائی مل گئی ہے، اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پہ کیا ہے. تو ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پہ جتنے ادیب اس کو میسر ہیں، جہاں ادھر ادھر جو زیر بحث ہیں، جو ڈسکشن میں آتے ہیں، وہ اس تک تو پہنچ پا رہا ہے، لیکن اس سے پیچھے کی جو ایک لیئر ہے وہ اس تک نہیں پہنچ پا رہا. اس لیے نہیں پہنچ پا رہا کہ وہ صاحبان خود ہی ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم کو غیر سنجیدہ
اور بالکل ایک نان سیریس قسم کا پلیٹ فارم سمجھتے ہیں تو وہ نہیں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ادب بالکل برابر تگڑا رہے گا, اور آنے والے وقتوں میں جب یہ والا بیلنس قائم ہو جائے گا کہ پبلشر بھی ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پہ موجود ہے اور رائٹر بھی پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے, تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا بڑی آسانی کے ساتھ. میرا سوال یہ ہے کہ صحافت خود کتنی خود مختار ہے, آزاد ہے کہ اسے ڈیجیٹل سماج سے خطرہ ہے؟ ڈیجیٹل سماج سے ان لوگوں کو زیادہ خطرہ نہیں ہے جن کے ہاتھ میں صحافت قید ہے, جن کی دسترس میں ہے؟ بڑے بڑے جتنے بھی صحافی ہیں وہ جس بھی چینل سے یا اخبار سے منسلک ہیں, وہ کتنے سماج کے ساتھ مخلص ہیں یا اپنے آقا کے ساتھ جو ان کا مالک ہے؟ میں کیسے بتاؤں کہ کتنے مخلص؟ آپ نے کہا کہ میں جب کوئی چیز سوشل میڈیا پہ ڈیجیٹل میڈیا پہ شیئر کرتا ہوں نا تو 3 دفعہ تورولی چیک کرتا ہوں. جی جی. ٹھیک ہے, لیکن پاکستان میں 100 میں سے 40 لوگ 35 لوگ ان پڑھ ہیں, تو وہ یہ چیز کیسے دیکھیں گے کہ یہ چیز فیک ہے یا یہ چیز مطلب غلط ہے؟ وہ تو نہیں کر سکتے, تو وہ کس طرح بیلنس لے کے آئیں گے سوشل میڈیا کی اس میں؟ یہ ان کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہ یہ چیک کر پائیں. ظاہر ہے وہ نہیں کر سکتے کہ یہ فیک ہے یا فیک نہیں ہے. یہ تو ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ جنہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ فیک ہے, تو اگر انہیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ فیک ہے تو پھر وہ کہیں سے یہ انتظام کریں, ایک کلیکٹیو ذمہ داری سمجھتے ہوئے, کہ وہ یہ بھی بتائیں کہ یہ چیز فیک ہے اور اصل حقیقت یہ ہے, ریفرنس کے ساتھ. یہ ان کی ذمہ داری ہے. میں اس میں صرف ایک مشورہ دینا چاہوں گا, وہ یہ کہ میں ذاتی طور پہ بھی اس چیز کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ فوری طور پہ جو چیز لوگوں کے اپنے ذاتی موبائل سے یا ذاتی انفارمیشن کی بنیاد پہ آتی ہے تو اس پہ فوراً رد عمل نہیں دینا چاہیے. ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پہ تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے کہ جو ڈان کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے یا BBC کا یا باقیوں کا, وہاں سے چیزیں جب آ جائیں 2-3 دیکھ لیا جائے, کراس چیک کر لیا جائے, کیونکہ وہاں ایڈیٹرز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہی ایڈیو ان کے پاس بھی پہنچ جاتی ہے, تو وہ اپنے ہر کارے دوڑا دیتے ہیں کہ بھائی خبر لے کر آئیں, اور اس میں بھی گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا, گھنٹے 1.5 گھنٹے میں چیزیں آ جاتی ہیں. جب وہ آ جائیں تو اس کے بعد پھر اپنی ایک اوپینین بنانا چاہیے اور چیزوں کو آگے پھیلانا چاہیے. ٹھیک ہے, تھینک یو.